جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ میں ہوں جی ہمیشہ کی طرح سلیم شہزاد آپ کی خدمت میں اس وقت برطانیہ کے دل مڈ لینڈ یعنی کہ برمنگھم کے اندر، اور یہاں سے موجود ہیں ہم ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ اس محفل کو سجاتے ہوئے جو بہت سارے مسائل کو نہ صرف ہم ڈسکس کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، بلکہ ان کا حل بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے مہمان کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمیشہ آپ ملتے ہیں ان کے افکار سے، ان کے خیالات سے، ان کی جو علم ہے، تدبر ہے، جو فہم و فراست ہے، اس سے ہمیں آگاہی حاصل ہوتی ہے اور گائے بگائے شاعری بھی سنتے ہیں۔ اور شاعری ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا علم ہے جس میں اکثر ہم آپ سے بات کرتے ہیں جب تو یہ بات زبان پر سر فہرست ہوتی ہے کہ شاعر اپنی گفتگو سے، اپنی تحریر سے، اپنی سوچ سے بہت جلدی سمجھا سکتا ہے اس بات کو جسے سمجھانے کے لیے مقرر کو، میرے جیسے نائل مقرر کو بھی طوالت کا شکار ہونا پڑتا ہے، طویل گفتگو کر کے۔ میرے اوپر الزام بھی ہے، گلزرین پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ بھی یہی یقینی طور پر کہیں گے اور لحاظ بھی کریں گے، لیکن شاعر دو سطروں میں، دو مصروں میں، دو لائنوں میں بات اپنی مکمل کر دیتا ہے۔ جی ہاں جی، جہانگیر اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں کہتے ہیں جی خوش آمدید جناب۔ السلام علیکم سلیم صاحب، بہت شکریہ، اور آپ کے ناظرین اور دیکھنے والوں کو بھی السلام علیکم۔ آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ ہمیشہ میری عزت افزائی کرتے ہیں اور ہمارے سے بات کرتے ہیں۔ شکریہ جہانگیر اشرف صاحب، آپ نے ماشاءاللہ 3 کتابیں لکھی ہیں، ان 3 کتابوں کا بھی تذکرہ جو ہے وہ ہمارے پروگرام کے اندر آج بھی رہے گا، کیونکہ آج کے پروگرام کے جو گفتگو کا مقصد ہے، ہمارا جو سبجیکٹ ہے، جو موضوع لے کے ہم چل رہے ہیں، وہ مسائل کے حوالے سے ہے۔ لوگوں کی ساتھ زندگیوں میں جڑے بہت سارے مسائل ہیں، اس پر بھی ہم کریں گے۔ اور آپ نے اپنے کتابوں میں جو کالمز لکھے ہیں ان کو ایک کتابی شکل میں جب دیا ہے، جو شاعری لکھی ہے اس میں بھی مسائل کا احاطہ کیا آپ نے بھرپور انداز میں، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ لیکن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، پوری دنیا میں اسے ہمیں سنا اور دیکھا جا رہا ہے، عاطف علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ سلام عرض کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ۔ اور سینئر جرنلسٹ ہے آلسو فرام AJK ڈڈیال آزاد کشمیر سے، اور برمنگھم میں موجود ہیں بشارت چودھری صاحب، محمد بشارت کے نام سے لکھتے ہیں، بڑا اچھے لکھاری ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام شارد صاحب، بہت شکریہ۔ کلر سیدہ میں، ضلع راولپنڈی کے اندر، تحصیل کلر سیدہ میں بابو اللہ دتا ویلفیئر فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے چیریٹی کا کام کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بہبود کا، ویلفیئر کا، خیر خواہی کا کام کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو عمر کے خاص حصے میں پہنچنے کے بعد آنکھوں کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، بصارت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ان میں بچے بھی آج کل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بہت ساری وجوہات ہیں، آگے چل کے ہم اس کا بھی ذکر کریں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کے اخراجات پھر کتنے آتے ہیں۔ تو بابو اللہ دتا ویلفیئر فاؤنڈیشن آنکھوں کا اسپتال ہے جو بالکل فری آف کاسٹ چلا رہے ہیں، جس کے لیے کہیں سے ڈونیشن نہیں لی جاتی، چیریٹی نہیں اکٹھی کی جاتی۔ بابو اللہ دتا صاحب جو حاجی بھی ہے ماشاءاللہ، جسوالہ کلر سیدہ گاؤں سے ان کا تعلق ہے، اور لوٹن میں وہ AA کارپٹ کے نام سے کاروبار کر رہے ہیں۔ خود اپنی جیب سے، اپنے بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے ہی مل کر وہ اس کار خیر کو چلا رہے ہیں۔ خود وہ UK میں ہوتے ہیں، لیکن گلزرین پاشا صاحب ایئر فورس کے سابقہ ریٹائرڈ سینئر آفیسر ہیں، اس کام کو وہ چلا رہے ہیں ایز اے ڈائریکٹر۔ وہ ہمارے محفل میں موجود ہیں، آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام جناب، یہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی نیکی کا کام ہے یہ جو پاشا صاحب اور بابو صاحب کر رہے ہیں، تو یہ تو بہت ہی، ہر بندے کو اس میں جو ہے نا بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور اسی سے جو ہے نا جاندار اور جیسے کہتے ہیں نا نیک معاشرہ اسی سے پروان چڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ناظرین، وقاص کاشی فرام منگلورہ، تحصیل کلر سیدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہتے ہیں جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ۔ اور محمد بشار صاحب موجود ہیں، کہتے ہیں جی موسٹ ویلکم بھائی صاحب۔ آپ کو جی ویلکم ہم کہتے ہیں، اور آپ کو
अपनी महफिल में खुश आमदेद। प्रोग्राम की तरफ हम बढ़ रहे हैं और साथ ही दोस्तों की शिरकत भी हमारे साथ मौजूद है, मोहब्बतें मौजूद हैं, दोस्तों की चाहतें और ढेर सारा प्यार मौजूद है। मोहम्मद जुनैद साहब मौजूद हैं, कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और राजा कासिम साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब राजा कासिम साहब, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ और नेकियां अता करे। और इनका तल्लक है जी सऊदी अरेबिया से और जिनका तल्लक है कलर सईदा बाबू अलादिता वेलफेयर फाउंडेशन से। वो उनका नाम जो है वो नामे नामी लिया जा चुका है। ख़ुद भी शायर हैं, शायरी का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके कलाम का इंतज़ार कर रहे हैं। पहले हर प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं। पाक वतन टीवी की चीफ़ कोऑर्डिनेटर भी हैं गुलजरीन पाशा साहब। कहते हैं थैंक यू सो मच जहांगीर अशरफ साहब। बहुत शुक्रिया जनाब पाशा साहब, अल्लाह पाक जो आप काम कर रहे हैं ये असल काम यही है। आप तो अमली तौर पे इन्वॉल्व हैं, हम सिर्फ लोगों को मोटिवेट करते हैं अपने कॉलम से कह लें या शायरी से कह लें, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो रियली जो है ना, मुझे आई शुड से इट्स रियली वेल डन पाशा साहब। जी नाज़रीन इकराम, मेरे हाथ में एक कार्ड आप देख रहे हैं इस वक्त। वो कार्ड जो है हमारी स्क्रीन के बिल्कुल सामने है। चाय का एक कप बना हुआ है उसके ऊपर और बड़ी खूबसूरत उसके ऊपर डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है। बड़े खूबसूरत कलर्स हैं जो कप पेश करने वाले, कप बनाने वाले, जहाँ ये कप मौजूद है कि दिली जज्बात का, प्यार का भी इज़हार कर रहे हैं। इदारे का नाम हम आपको बता देते हैं, कैफ़े क्लिक। बड़ी खूबसूरत ये जगह है और इस कार्ड का ये बड़ा खूबसूरत सा हिस्सा जो है मेरे बिल्कुल इस वक्त सामने है। और इसके रुए रवां, इसके डायरेक्टर, इसके जो रूह डालने वाले, इसमें जो जान डालने वाले अपने प्यार के अंदर से, उनका नाम है जनाब आफाक अली। और यहाँ पर मौजूद हैं इंग्लैंड के अंदर हम, और कैमरा क्लिक के हवाले से ये पूरी दुनिया में मशहूर हैं। पाकिस्तान के ये शहरी हैं, पाकिस्तान का की मट्टी और दाता दी नगरी दे बासी हैं जनाब। और आज हम उनके पास मौजूद हैं, उनके मेहमान हैं, उनके कैफ़े क्लिक के हम मेहमान हैं, जिसका एड्रेस जो है वो हमारी वीडियो पर भी आपको नज़र आएगा। कार्ड भी इस वक्त आप हमारे हाथ में देख रहे हैं। और इंशाल्लाह अगला इंटरव्यू 2 दिन के अंदर हम आपको कैफ़े क्लिक के अंदर भी दिखाएंगे, जो आफाक साहब का इंटरव्यू होगा। और एक ऐसी शख्सियत के तौर पर वो उभर कर सामने आएंगे हमारे लिए मालूमात का एक ख़जाने के तौर पर, कि वो लोग जो समुंदर के बीच में अपनी कश्ती को अपने हाथों से चप्पू की मदद से चलाने का अज़्म, हौसला और ताकत और जुर्रत रखते हो, उनमें एक नाम आफाक साहब का भी है। बड़ी जानीदा, बड़ी खूबसूरत, बड़ी एक खूबसूरत शख्सियत है और डिजिटल कैमरे की आंख उनका तारफ़ है। और किताबें उन्होंने तैयार की हैं इस सिलसिले में जो फ़न फ़ोटोग्राफी के हवाले से है। और उन तस्वीरों को आज भी मैं यहाँ प्रोग्राम शुरू करने से पहले जब देख रहा था तो मैं ये बरमला ये बात कह सकता हूँ कि उन तस्वीरों में जान तो नहीं डाली जा सकती, लेकिन उन्होंने अपने कैमरे की मदद से, अपने विजन की मदद से उससे कुछ कम भी नहीं किया, यानी भरपूर इंसाफ किया है। बरतानिया की मुख्तलिफ तस्वीरों वाले एक मैगज़ीन, उनके पास किताब मौजूद है, बड़ी ज़ख़ीम किताब है, बड़े सफ़ात हैं उसके, जिन्हें देखने के लिए भी ख़ासा टाइम चाहिए। और देखने के लिए जिस किताब को ख़ासा टाइम चाहिए हो, उस किताब को तैयार करने के लिए जिस फ़न फ़ोटोग्राफी का उन्होंने इंतख़ाब किया, उस पर उनका कितना वक्त लगा होगा ये आपसे बेहतर भला कौन जान सकता है। इंशाल्लाह अगले 2 दिनों में उनका इंटरव्यू होगा और इसी जगह पर, इसी मुकाम पर उनका इंटरव्यू करेंगे। और सफ़र ज़ईस के ऊपर एक बाहिम्मत शख्स, एक पुरअज़म, एक बाहौसला शख्स के बारे में आपको बताएंगे। और यकीनन आप सीख कर, उनसे सुन कर, उन्हें देख कर आप भी न सिर्फ महसूस होंगे बल्कि बहुत कुछ सीखने के लिए उनकी ज़ात के अंदर मौजूद है। मोहम्मद बिशारा साहब कहते हैं जी, सलीम शहजाद भाई आज शाम को 6 बजे डिप्थ हॉल में ज़रूर आना। जी बिल्कुल जी, एक तकरीब हो रही है बर्मिंघम के अंदर, तकरीबात का ये सीज़न है, तकरीबात का ये माहौल, मौसम जहांगीर अशरफ साहब चल रहा है। और पिछले दिनों आप भी एक तकरीब में माशाल्लाह मौजूद थे जो 21 अप्रैल को हुई। इतनी शानदार, इतनी खूबसूरत, इतनी जुजे तले अंदाज में परफेक्ट तकरीब के बारे में आप क्या कहते हैं? आप भी उसका एक हिस्सा थे।
بہت خوبصورت تقریب تھی جی. علامہ صاحب پہ وہاں پہ بات ہوئی, ان کی جو فکر اور سوچ کے مختلف پہلو کو مختلف لوگوں نے اجاگر کیا, تو میں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ماشاءاللہ. تو وہ یقیناً بہت اچھی اور بہت خوبصورت تھی, اور اس کو نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو بڑا اچھے طریقے سے دکھایا, اور جو پارٹیسپینٹ تھے, جو لوگ تھے, شرکاء تھے, وہ بھی اچھی تعداد میں تھے. نارملی ایسی تقریب میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ بہت ہی اچھا انتظام تھا. اور اسپیشلی ہم برمنگھم کونسلیٹ جنرل جو پاکستان کا ہے بنیادی طور پہ برمنگھم میں, یہاں سفارت خانہ کہہ سکتے ہیں آپ کو, تو ان کا تعاون شامل حال تھا. اور اس کے علاوہ جو ان کے روئے رواں تھے ادارہ مناج القرآن برمنگھم, انہوں نے اس کا تقریب کا انعقاد کیا تھا, اور بہت ہی خوبصورت, اور اس کا جو فیڈ بیک آیا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. اور جو فیڈ بیک آیا بہت ہی اچھا ہے. اسٹیج سیکٹری کی بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے نظامت کی. وہ تو ہمارے بھائی عرفان طاہر صاحب تو جسے کہتے ہیں نا, وہ علامہ اقبال پہ اسپیشلی ان کو ان کے اشعار پہ, ان کے افکار پہ بہت عبور حاصل ہے عرفان طاہر صاحب کو, اور وہ بہت ہی اچھا انہوں نے کسی بھی تقریب کو چار چاند لگانے میں وہ ان کا وہ جو ہے نا جب بولتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے وہ لئے داؤدی میں بولتے ہیں کہ وہ سارے جو ہے نا وہ پھر سننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو یقیناً ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا اس میں, اور یہ ایک بہت ہی اچھا پروگرام تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ اجاز صدیقی صاحب جو روئے رواں رہے ہیں اس تقریب کے, اور ویسے تو مذہبی تنظیمیں عموماً یہ جو ہمارے قائدین ملت ہیں, قائدین وطن ہیں, پاک وطن کے جو ہیں, انہیں مذہب کی چونکہ ان کے اوپر ایک چھاپ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے پھر وہ فوکس مذہب ہی زیادہ تر رہتا ہے. لیکن یہ بڑی خوشائند بات ہے سارے علامہ اقبال صاحب کی شخصیت کو جس طرح سے مناج القرآن نے اوبلائج کیا. یقیناً جی, اور وہاں پہ انہوں نے مختلف خیالات کے لوگوں کو اکٹھا کیا, اور انہوں نے ان سب کو موقع بھی دیا اور سنا بھی. اور خاص کر جو ملالہ یوسفزئی صاحب کے والد تھے ضیاء یوسفزئی صاحب, جی بالکل, اور ان کا جو اور ولید جو آرمی پبلک اسکول میں انجرڈ ہو گئے تھے, وہ نوجوان پاکستانی نوجوان, ان کو سن کے یقیناً, اور جہاں تک ضیاء یوسفزئی بولے تھے وہ جو ہے نا مولویوں کی یا جو دینی جماعتوں کی لائن سے ہٹ کے بولے, اور ان کو سنا گیا, اور اس کا میں داد دیتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو جو ماڈرن بھی تھی وہاں پہ سب, ان کو بھی موقع دیا گیا. یہ ایک جو ہے نا مکالمہ جو ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے کہ مختلف خیالات لوگوں کو سنا جائے, بالکل, اور پھر ان سارے خیالات کا جب آپ کو جو بہتر لگے اس کو آپ اور ایک خاص چیز جو جہانگیر اشرف صاحب دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ خواتین کا تناسب وہاں 50-50 کی مناسبت سے تھا, جبکہ عموماً خواتین کم ہوتی ہیں, انہیں بلایا کم جاتا ہے یا وہ آ نہیں سکتی اور بہت ساری مجبوریوں کی وجہ سے, لیکن بھرپور نمائندگی دیکھنے میں بہت. بالکل جناب, اس کا مطلب ہے کہ پورے UK کے اندر برمنگھم وہ سٹی کہا جا سکتا ہے جہاں پر پاکستانی خواتین نے اس قدر ایکٹیو ہیں, اور انہوں نے بھرپور حصہ لیا. آسیہ وہاں پر موجود تھی, ہماری بہن, ہمارے پاس سمیرہ فرق ہمارے پاس بہن وہاں موجود تھی, رفت مغل تھی اپوا کی, اور اس طرح اور بھی بہت ساری خواتین تھیں جو کہ سوشلی بہت ایکٹیو ہیں. اور اس کے علاوہ شرکاء میں بھی جو صرف سننے کے لیے آئے تھے, ان میں بھی ایک باری تعداد خواتین کی تھی واقعی, بالکل. اور چیف پولیس چیف کنسٹیبل بھی وہاں موجود تھے, یعنی سول سوسائٹی بھی باقاعدہ موجود تھی جو شاعر نہیں تھے, اور میڈیا بھی سارا موجود تھا. پاکستان کا سارا نیشنل میڈیا وہاں پہ آلموسٹ موجود تھا. آپ بھی تھے, آپ نے بھی کور کیا. تو ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام تھا, اور اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے. ماشاءاللہ جی. کیفے کلک بڑا خوبصورت نام ہے, بڑا دو لفظی ایک نام ہے, کیفے کلک, بڑا خوبصورت جو نام ہے. اور وجہ بھی پوچھیں گے انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے پروگرام کے اس جگہ کے آنر سے اگلے اپنے انٹرویو میں انشاءاللہ 2 دن کے بعد, کہ کیفے کلک
रखने की वजह क्या पेश आई, ये बात करेंगे। लेकिन अभी बात करेंगे गुलजरीन पाशा साहब की, जो काफ़ी देर से इंतज़ार में यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, खड़े हैं, इस वक्त हमारी बैठक के अंदर मौजूद हैं। कहते हैं ज़िंदगी इंसान की हो इन चिरागों की तरह, ज़िंदगी इंसान की हो उन चिरागों की तरह, अंधेरे पे जो जले खुद उजाला औरों को बख्शे। बेशक जी, ये बिल्कुल सही पैगाम है। जैसे सूरज भी जलता है तो दुनिया को रोशनी मिलती है। तो बिलाल चीमा हमारे साथ मौजूद हैं जी, इन्हें भी हम खुश आमदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। और आलियान शाह मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर कह रहे हैं आलियान, आपका बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद बशार साहब मौजूद हैं जनाब, साथ साथ मौजूद हैं जी ज़िंदगी इंसान की हो उन चिरागों की तरह कहते हुए गुलजरीन पाशा साहब। राजा कासिम साहब मौजूद हैं, बड़ा अच्छे सऊदी अरेबिया से हमारे साथी हैं, बड़े हर दफ़ा हमें प्रोग्राम में सुनते हैं। गुलजरीन पाशा साहब थैंक यू भी बोल रहे हैं। और आज प्रोग्राम को शुरू करते हुए हम ये कहते हैं जनाब आपसे कि आज इंसानी ज़िंदगियों में मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, माली प्रॉब्लम्स का शिकार बहुत ज़्यादा लोग हैं। बहुत सारे बिल्स के अंदर, मॉर्गेज के अंदर, टैक्स के अंदर, दीगर प्रॉब्लम्स के अंदर आम आदमी, आम छोटे तबके का, चाहे वो यूके के अंदर मौजूद है, चाहे मिडल ईस्ट में मौजूद है, सऊदी अरेबिया के अंदर भी बहुत सारे मौजूद है। हमारे बहुत सारे भाई जो है वो मिडल ईस्ट से वापस पाकिस्तान की तरफ जाने पर मजबूर हो गए हैं रबाब और कफ़ील की वजह से। तो लेकिन यहीं पर रास्ते में आते हुए आपसे बात हो रही थी ड्राइविंग के दौरान कि कल हमारे पेरेंट्स, हमारे अबाओ अजदाद, माँ बाप, दादा जो लोग थे वो बहुत थोड़े से पैसों में, बहुत थोड़े वसाइल में अपने मसाइल पर काबू पा लिया करते थे और मसले का हल उनके पास होता था। आज पैसा वाफर है, फिर भी कम है, फिर भी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही हैं। यानी अगर सैलरी किसी की 1200 पाउंड आ रही है साल के बाद, महीने के बाद, तो भी पैसा उसका कम हो रहा है। किसी के पास 12,000 पड़े हुए हैं तो वो उससे थोड़े लग रहे हैं। वजह क्या, आज हाथ तंग क्यों है जंगीर साहब? इसकी दो बुनियादी वजह हैं। एक तो आप कह सकते हैं कि निजी सतह पर हर आदमी के, जैसे आपने कहा, बिल्स हो गए जी। पहले ज़माने में ना बिजली का बिल था, ना गैस का था, ना टेलीफोन का बिल था जी। आज हर घर में 4-4, 5-5 मोबाइल हैं, सबके पैसे पे करने हैं आपने। इलेक्ट्रिक का बिल आपने पे करना है, पानी का बिल आपने पे करना है, फिर गवर्नमेंट ने हर चीज़ पे जो टैक्सेस की भरमार है जी। तो ये एक निचले लेवल की बात है कि इसके एक हमारे अखराजात जो है ना वो बहुत बढ़ गए हैं। ठीक है, अखराजात बढ़ने की वजह से हमारे बिल्स, हमें माली मुश्किलात हो रही हैं। जबकि हमारे पेरेंट्स जो है ना बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे, वहाँ उस टाइम इतना कंपटीशन, इस तरह बिल नहीं थे। आज हर बंदे के पास अगर कार नहीं है तो वो उसके पास मोटरसाइकिल है, उसके लिए आपको पेट्रोल चाहिए, और अगर आपने गैस में कन्वर्ट कराया हुआ है तो गैस चाहिए। तो ये हमारे अखराजात बढ़ गए हैं। और उसके साथ, क्योंकि हम अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करें तो हम में जो है ना अभी तक हर बंदे के काम करने का कंसेप्ट नहीं आया। नहीं है, बिल्कुल। हमारे 1 या 2 काम करते हैं, कमाते हैं, बाकी सारे आराम से खाते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये जो है ना एक निचली सतह का मसला है जो हर हमारे माशरे को दरपेश। बिल्कुल। लेकिन इससे ऊपर जो सबसे बड़ा मसला है कि वो पिछले 40 साल में से हम एक ऐसे माहौल में हैं कि हम जंगों में, पूरी दुनिया एक मैदान जंग बनी हुई है। बिल्कुल सही है कि जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में आया तो वो जो जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान उससे बराह रास्त मुतासर हुआ। हम पे हमारी इकॉनमी पहले भी वीक थी, इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन हमारे पास 3 मिलियन से ज़्यादा अफ़गान रेफ्यूजीज़ आ गए। ठीक हो गया। और फिर हमारा डिफेंस पे हम ख़तरा महसूस कर रहे थे तो उस पर पैसे खर्च करना शुरू कर दिए। अच्छा, वो उस जंग से अमेरिका का ने भी अपना पैसा, डॉलर और असला खूब बहाया, जिससे दुनिया की माशी जो निज़ाम है वो मुतासर हुआ है। ठीक, उससे जो है ना बहुत सारे मसाइल ने जन्म लिया है। वो उस जंग के बाद फिर 9/11 का मसला हो गया,
اس کے بعد جنگ، اور پھر امریکہ کا عراق پہ، ایران پہ، لیبیا میں اور افغانستان میں جو انہوں نے اپنا فوجیں اتاری، جی تو اس سے جو ہے نا دنیا پوری کی جو معاشی حالت ہے نا وہ متاثر ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں اس وقت انسان کی فلاح و بہبود پہ کم پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، جبکہ انسانوں کو مارنے کے لیے اور ان پہ تسلط قائم کرنے کے لیے زیادہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. اور اس میں سب ملوث ہے، آپ ایک کو نہیں ہے. اور اسپیشلی جو سپر پاور ہے امریکہ، وہ تو براہ راست اس کی سرپرستی کر رہی ہے. اور اس کے نیچے جتنے بھی یورپین کنٹری ہیں اس میں برطانیہ بھی شامل ہے، اور اس میں پاکستان، سعودی عرب، UAE، غرض وہ تمام لوگ ہیں شامل ہیں کہ جو اس جرم میں برابر کے شریک ہے، جس سے دنیا کے مسائل میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اسی وجہ سے UK کی اکانومی بہت اچھی جا رہی تھی جب ٹونی بلیئر تھا جنگ سے پہلے، اور وہ بہت عراق جنگ میں قوم سے جھوٹ بولا گیا، دنیا سے جھوٹ بولا گیا، ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا سلوگن بلند کیا گیا، بعد میں اس پہ معذرتیں کی جا رہی ہیں. لیکن وہ جنگ جو بھی تھا، جو بھی اس کے سیاسی مقاصد تھے وہ شروع کی گئی، لیکن اس سے اوورآل گلوبل اکانومی پہ بہت بیڈ افیکٹ پڑا. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے وہ ساری دنیا متاثر ہوئی ہے. یہ اس کا جو ہے نا سب سے بڑا جو ہے نا اور اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اب بھی جتنی آمدن ہے ہمارے پاس، کیا اس کے اندر ہم گزارا کر نہیں سکتے؟ یہ تو اخراجات جو غیر ضروری اخراجات کو کم کر کے کمپٹیشن سے نکل کے کہ ہم نے ضروری نہیں ہے کہ شادیاں ہماری دیکھیں کس قدر فضول رسمیں، اتنے ایک جوڑا اگر پہن لیا دوسرا وہی جوڑا دوسری جگہ پر پہن کے نہیں جا پا رہے. دوسرا جو سب سے ضروری چیز ہے کہ ہم میں جو مخیر حضرات ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیوں میں پیسہ لگانے کے بجائے اگر وہ اپنے ارد گرد اپنے رشتہ دار، غریب رشتہ داروں کی مدد کریں تو ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ. لیکن آج بے شمار مہنگی گاڑیوں کا شوق ہے، سونے کی چین پہننے کا شوق ہے، مردوں کو عورتوں سے زیادہ یہ شوق ہوتا چلا جا رہا ہے. گلے میں وہ چین ڈالنا، ہاتھوں میں چین ڈالنا. میں لاسٹ ویک کو بھی ایک شادی میں موجود تھا اور ایک 19 سال کا لڑکا فیملی کا میں دیکھ رہا تھا کہ جس کے گلے ہاتھ میں ایک چین تھی جو 7,000 پاؤنڈ کی. مجھے اس کے والد نے بتائی کہ جس نے یہ رکھی ہے، پہنی ہے، اور 2 دن بعد وہ بھی کسی لڑائی میں اس کے ہاتھ سے چلی گئی. تو یہ اس طرح کے اخراجات بڑھا کر ہم اپنے آپ کو خود تنگ نہیں کر رہے؟ بالکل کر رہے ہیں جی. اور اگر اس پہ جو ہے نا اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے اور اپنے عزیز و اقارب، اپنے پڑوسی اور اپنے محلے دار میں غریب لوگوں کی مدد کی جائے تو یہ مسائل کم ہو سکتے ہیں. اور اس سے جو آپ کو خوشی ملے گی نا، شاہ سے بھی آپ وہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے خوش رہتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو تسکین اور روح کو سکون ملے گا کہ آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کو مانا ہے. اور دوسرے وہ لوگ بھی آپ کو دعائیں دیں گے جن کی آپ مدد کریں گے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم فضولیات میں پڑے ہوئے ہیں ان سے نکلیں. بالکل صحیح. اور اگر ایک موبائل سے کام چل سکتا ہے، دیکھیں پہلے موبائل نہیں ہوتے تھے تو تب بھی کام چلتا تھا. اب ہر گھر میں جتنے بندے ہیں اتنے موبائل ہیں. اتنے موبائل ہیں. اور اکثر دیکھا ہے کہ صوفے کے گھر کے اندر 3 صوفے ہیں اور تینوں پر گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں. ہر ایج کے بندے کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، آپس میں باتیں نہیں کر رہے، 5,000 میل دور والے سے گیٹ ویل سون کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اور گھر میں بیمار پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی پوچھا نہیں جا رہا. اس کو آنے والے دور میں آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اور زیادہ میرے خیال میں جی یہ جو ہے نا کہ یہ ایسا ہی چلے گا. جو فیملیوں کے اندر کی جو کشش تھی، جو ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنے کا، درد بانٹنے کا جو تھا، کیا اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم اب اس سوشل میڈیا کے آنے کی بعد ختم نہیں ہوتا جا رہا؟ بالکل ختم ہوتا جا را ہے جی. لوگ لیکن یہ ہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں نا. ایک ٹائم آنا ہے کہ لوگ بور ہو جائیں گے. بہت ساری چیزیں جب نہیں آتی ہیں نا تو اس میں کریز زیادہ ہوتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک
جیسے آپ کو بہت ساری چیزوں کا جوانی میں اپنی بتاؤں، مجھے کرکٹ کا یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ میں کوئی کرکٹ کا میچ لگا ہو اور نہ دیکھوں. اب بے شک لگا رہا میں نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے. کہ وہ کریز وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ ہوگا لیکن کم ہوگا، لیکن ابھی یہ عروج پہ جائے گا، ابھی یہ اپنے پیک پہ جائے گا، تو پھر اس کا ہو سکتا ہے اس وقت کوئی اور ٹیکنالوجی آ جائے. ٹھیک ہے. آج ماحول کے اندر غصہ بڑھتا جا رہا ہے، فرسٹریشن بہت ہو گیا ہے، اعصابی تناؤ کا لوگ شکار ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ بیسک آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیں جی کہ جو بیسک وجہ ہے جی وہ نیگیٹو تھاٹ ہے. کہ آپ جب منفی سوچ رکھیں گے، منفی سوچ کی ابتدا جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا کہ آپ کے ساتھ ہے کوئی، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا کوئی جاننے والا ہے، آپ کا محلے دار ہے، تو آپ اسے کمپٹیشن شروع کر دیں گے. یار اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں. ٹھیک ہے. یا میرے فلاں رشتہ دار کے پاس ایسی گاڑی ہے، یا اس کے پاس فلاں موبائل ہے، یا اس کے پاس اتنا پیسہ ہے میرے. تو آپ محنت کے بجائے جسے کہتے ہیں نا وہ ہمارے ادھر گاڑیوں کے پیچھے لگا ہے، محنت کرتے حسد نہ کر. حسد نہ کر، بالکل سڑیا نہ کر. وہ یہ جو ہے نا آپ کو یہ نیگیٹو تھاٹ جو ہے نا، ایک تو آپ کسی کو ویل آف دیکھتے ہیں نا تو آپ میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے، اللہ نے اس لیے رکھی ہے کہ آپ انسپائر ہوتے ہیں. جی بالکل. کہ یار اس نے محنت کی ہے، یہ دیکھو کہاں پہنچ گیا. بالکل. تو آپ اس سے انسپائر ہو کہ آپ بھی اگر وہ تعلیم میں آگے گئے تو تعلیم میں آگے جانے کی کوشش کریں، یا محنت کر کے وہ مزدوری کر کے یا بزنس کر کے آگے گیا ہے تو آپ وہ کوشش کریں، انسپریشن لیں. یہاں تک تو پازیٹیوٹی ہے. بالکل. لیکن اس سے آگے جو سلسلہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو جیلسی شروع ہو جائے، وہ نیگیٹو ہے، کیونکہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. جی. انسپریشن کے اگلا جو مرحلہ ہے وہ جیلسی ہے، حسد ہے. جب آپ حسد شروع کر دیں گے تو پھر، اور یہ حسد جو ہے نا یہ نا ایک گھر میں بہن بھائی کے، میاں بیوی کے درمیان بھی، بھائیوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے. جی. تو یہ جب ہوتا ہے. دوسرا جو ہے نا کہ ایک ٹینشن اور دباؤ سوسائٹی کا ہے. جی. کہ بھائی میں نے یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی ایک نیگیٹو تھاٹ ہے. جی. کہ ہر کوئی اپنے سوچ رہا ہے، کوئی کسی کا نہیں سوچتا. لیکن ہم نے یہ بت اپنے ذہن میں ایک خیال رکھا ہے جی کہ فلاں کیا سوچے گا. جی. تو کوئی کسی کا نہیں سوچتا، ہر کوئی اپنا سوچ رہا ہے. لیکن ہمارے ذہن میں ہم نے خود ساختہ پریشر بنا لیا. بالکل. کہا جاتا ہے جہانگیر اشرف صاحب کہ لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اکثر یہ کہی جاتی ہے یہ بات کہ فلاں کام کیا تو لوگ یہ کہیں گے، فلاں کیا تو یہ کہیں گے. یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اور آخر میں وقت پہ اور ہم بہت سے کام جو کرنے والے ہوتے ہیں نہیں کر پاتے معاشرے کے اس دباؤ کی وجہ سے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. آخر میں کیا کہتے ہیں، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. لوگوں کی اس طنز کو، تشنع کو، اس بات کو لیتے ہوئے کہ بھئی یہ کیا تو لوگ یہ کہیں گے. مثال کے طور پر ایک کارڈ ہم نے دیکھا شادی کا، جس میں گجرانوالہ کا وہ کارڈ تھا، جس میں یہ نوٹ کے طور پر یہ بات لکھی گئی تھی کہ خواتین اس شادی میں سر ڈانپ کے آئیں. یہ اس شادی کے کارڈ میں لکھا ہوا تھا. یہ نہیں، یہ ایک ایسی بات اب آج کے دور میں عجیب سی لگ رہی ہے، کیونکہ آج وہ دور آ چکا ہے کہ کرسیوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور خواتین کے کم ہوتے ہیں. یہ دیکھیں جی، اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ ہر بندے کا پرسنل چوائس ہے. وہ کس ذہن کا ہے، کس سوچ کا ہے، کیا وہ پہننا چاہتا ہے، یہ اس کا اور اس کے خدا کا مسئلہ. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. وہ ہم جو ہے نا خود سے ہم نے کیا کرنا ہے، یہی مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کتنا ٹھیک ہوں. جی بالکل. مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ دوسرا کتنا. جی. ہم پریچ تو کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے. صحیح بات، عمل نہیں کرتے. اور یہی بات ہے کہ آج سوشل میڈیا کے آنے کے بعد جہاں بہت ساری چیزوں کی اویئرنیس ہوئی ہے، جہاں بہت ساری چیزیں ایکسچینج ہوئی ہیں، ہم تک کتابوں میں جو تھی وہ اب کتابوں تک رسائی وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں رہی، یا لائبریریز کم ہو گئی ہیں انہی وجوہات کے تحت انٹرنیٹ آنے کی وجہ سے. لیکن انٹرنیٹ، سوشل میڈیا پر وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اور اس سے ہم سیکھ رہے ہیں. لیکن سیکھنے کا یہ جو عمل ہے، جیسے پاکستان کے اندر 2008 میں مشرف کا گورنمنٹ تھی، تو کے بعد پھر میڈیا آزاد ہوا،
پریس کی پابندیاں ہٹی اور پھر اس نے پرائیویٹ چینلز کو لائسنس دینا شروع کیے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے پیچھے صرف ایک پی ٹی وی تھا اور ایک اظہر لودھی صاحب تھے, ٹھیک ہے, پارا صفدر صاحب تھی. تو ہم انہیں کو سنتے تھے. وہ مشرف صاحب آتے تھے, دوپٹہ کبھی پہنوا دیتے تھے, کبھی اتروا دیتے تھے. یہ سلسلے چلتے رہے ہیں. تو لیکن جب مشرف صاحب کا دور آیا, اچھا یا برا, ہر آدمی اپنی اپنی ایک سوچ ان کے بارے میں رکھتا ہے اور رکھتا ہے جی جمہوری. لیکن انہوں نے 2012 میں جا کے لائسنس جاری کیے, بے شمار چینلز آ گئے, سوشل میڈیا مزید ایکٹیویٹ اب نظر آ رہا ہے ابھی بھی. تو لیکن یہ ساتھ جس طرح آپ نے وہ دوپٹے اور پردے والی بات کی ہے, سوشل میڈیا پر جہاں ہم اچھی باتیں سیکھتے ہیں وہیں پر بے شمار سوشل میڈیا مفتی بھی آ گئے ہیں. دیکھیں جی, اس میں بھی وہی بات ہے جی کہ اپنے ذہن کو مثبت رکھیں, پازیٹیو چیز کو لیں, منفی چیز کو چھوڑ دیں. بالکل. اور یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن, ایک آدمی سے دوسرے آدمی, ہر بندے کی ایک سوچ ہے, اس کو کیا چیز اٹریکٹ کر رہی ہے, اس پہ ہم قدغن نہیں لگا سکتے. وہی آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے. اس پر یہ میں منشن کروں گا آپ کی بات کو آگے لے جاتے ہوئے کہ آپ خود سوچیں کہ آپ کیا ہیں, کس حد تک عمل کر رہے ہیں, اور آپ کے پاس جو نالج ہے اور جو فرائض ہیں آپ کے, اس پر عمل پر آپ خود کتنے ہیں, دوسروں کو مشورہ. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسے ایسے بندے ہیں اور ایسی وہ چیزیں لکھتے ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ وہ خود ہیں کیا. تو حیرانی ہوتی ہے کہ عمل میں اور تبلیغ میں بہت بڑا فرق ہے, بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہی وجہ ہے ہماری تنزلی کی. ہم اس لیے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم کرتے کچھ ہیں, کہتے کچھ ہیں, قول و فعل میں تضاد بہت زیادہ ہے, اور اس چیز کو کم کرنا ہے. جہاں تک سوشل میڈیا کا آزادی کا تعلق ہے, اس میں کسی گورنمنٹ کا کوئی عمل داخل نہیں ہے, کیونکہ جیسے انٹرنیٹ ہے, جیسے فیس بک ہے, جیسے دوسرے اس کے میڈیا ہیں, اس میں کسی گورنمنٹ کا کوئی عمل داخل نہیں ہے کہ وہ اس پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے. ایک گلوبلی اس پہ کچھ پابندیاں ہیں کہ جیسے وہ وائلنس ہے, جیسے کوئی کسی بندے کو مار دیا گیا ہے تو اس کے وہ ایسے پارٹ نہیں دکھا سکتے, یا اس طرح کی کچھ چیزیں, وہ یونائٹڈ نیشن کے رول کے تحت ایسا ہے. لیکن ویسے جو ہے نا سوشل میڈیا پہ کوئی کسی کی قدغن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور شروع ہمارا یہ پروگرام جب ہوا تھا تو پھر ہم ذکر ہوا تھا کہ آج فنانشلی لحاظ سے عام آدمی تکلیف میں بہت زیادہ ہے, اور عام آدمی کی تکلیفوں کو کم کرنے کے لیے پھر بہت ساری چیزیں ہم مختلف ٹائم پر کرتے بھی ہیں, سوچتے بھی ہیں, مشورے بھی مانگتے ہیں, اور مشورے اور مشاورت کے عمل یہ جاری رہتا ہے. لیکن اس وقت برطانیہ کے اندر آدھا دن سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے. ہم 3:30 اور 4 بجے کے لگ بھگ میں ہم داخل ہو چکے ہیں, تقریباً 4:15 ہو چکی ہے تقریباً, لیکن کہیں پر رات بھی ہو چکی ہے, اور کہیں پر رات شروع ہو چکی ہے, جیسے ہمارا پاکستان ہے 4 گھنٹے ہم سے آگے ہے, اور کہیں پر رمضان بھی شروع ہونے والا ہے, شبان جانے والا ہے, کہیں پر آدھی رات کا وقت ہو چکا ہے. اور وہ آدھی رات والا جو وقت ہے وہ اس وقت ساؤتھ کوریا میں ہے, جہاں پر ہمارے ساتھ تحصیل گج خان سوئی چیمیاں کے رہنے والے خاور چیمہ وارسی موجود ہیں, اور کافی دیر سے سلام کا تحفہ لے کے حاضر ہیں. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام چیمہ صاحب, اللہ خوش رکھے آپ کو, اور جہاں بھی ہیں خوش رہیں, اور مثبت سوچوں کے ساتھ ماشاءاللہ اپنے آپ کو, خاور چیمہ, اپنے فیملی کا, اپنے لوگوں کا, اپنے شہر کا خیال رکھیں. ٹھیک, ماشاءاللہ جی. سہیل اقبال عوان صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, ہماری محفل میں موجود ہیں, ہر بار کی طرح ہمارا ساتھ دیتے ہیں. خود بھی شاعرانہ طبیعت کے ہیں, شاعر ہیں, شعر بڑے اچھے لکھتے ہیں. پاکستان کے شاعر کلر سیداں کے گاؤں دوبیرن کلاں سے ان کا تعلق ہے, اور اس وقت وہ حال مقیم سعودی عربیہ ہیں. اپنے پیار برے سلام کے ساتھ وہ حاضر ہوئے ہیں. کہتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جی, بڑا خوبصورت سا شعر جی. سہیل اقبال عوان صاحب آپ کی طرف سے آنا چاہیے. گلزرین پاشا صاحب اپنا شعر بھیج چکے ہیں, اور گلزرین پاشا صاحب کے شعر کے بعد ہم یہ درخواست کریں گے جناب جہانگیر اشرف صاحب سے کہ خود بھی شاعر ہیں,
کتابیں بھی لکھی ہیں اور شاعری کی کتاب بھی ہے اور کالمز کی کتاب بھی ہے اور ابھی بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے درخواست کریں گے کہ آج شاعری کے حوالے سے کچھ اگر ہمیں سنانا چاہیں تو آپ کی ذرا نوازی ہوگی. ایک غزل ہے. یہ غزل میری پہلی کتاب ہوئے خواب سب سراب میں شامل ہے. کچھ اس طرح ہے کہ کہیں پر آئیں کہیں پر نالے، کہیں پر آئیں کہیں پر نالے، کہاں تک بلا کوئی خود کو سنبھالے. کیا بات. کہیں پر آئیں کہیں پر نالے، کہاں تک بلا کوئی خود کو سنبھالے. یہیں ہے اگر تیری دنیا تو یارب، ماشاءاللہ. یہیں ہے اگر تیری دنیا تو یارب، ابھی ایسی دنیا سے مجھ کو اٹھا لے. کیا بات ہے. یہیں ہے اگر تیری دنیا تو یارب، ابھی ایسی دنیا سے مجھ کو اٹھا لے. مجھے تو نوید سحر دی گئی تھی، مجھے تو نوید سحر دی گئی تھی، مجھے تو نوید سحر دی گئی تھی. کہاں ہے روشنی کہاں ہے اجالے. زبردست زبردست. مجھے تو نوید سحر دی گئی تھی، کہاں ہے روشنی کہاں ہے اجالے. انہی میں الجھ کے مر جائے گا آخر، انہی میں الجھ کے مر جائے گا آخر. انسان نے بنے ہیں جو خواہشوں کے جالے، زبردست. انہی میں الجھ کر مر جائے گا آخر. انسان نے بنے ہیں جو خواہشوں کے جالے. جہانگیر ازل سے دستور دنیا یہی ہے، جہانگیر ازل سے دستور دنیا یہی ہے. اسی کا ہے سب کچھ جو بڑھ کر اٹھا لے. کہیں پر آئیں کہیں پر نالے، کہاں تک بلا کوئی خود کو سنبھالے. بہت اچھے ماشاءاللہ. زبردست جی. اور پاشا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہہ رہے ہیں سہیل اقبال اوان صاحب ہمارے ساتھ جی. اور کلر سعیدہ سے محمد ظروف راجہ آلسو فرام سعودی عربیہ کہتے ہیں جی ویری نائس. شکریہ جناب راجہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شکریہ. اور سہیل اقبال اوان صاحب جی آپ فرمائش پر ایک شعر کا تحفہ لے کے آئے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم کو ہماری نیند بھی واپس نہیں ملی، ہم کو ہماری نیند بھی واپس نہیں ملی، لوگوں کو ان کے خواب جگا کر دیے گئے. بہت خوب جناب، بہت اچھا. اور ایک شعر اور بھی ہے ان کا لیکن کلر سعیدہ سے شاہین علی کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہے. بوزلے گرین برمنگھم کے اندر مقیم ہے. کہتے ہیں جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب کھوکھر صاحب، اللہ خوش رکھے آپ کو. اور سہیل اقبال صاحب لکھتے ہیں جی بڑا اچھا لکھتے ہیں اور آپ کو یقینی طور پر پسند آئے گا. کہتے ہیں دنک کے رنگ گلاب کی خوشبو ہے، دنک کے رنگ گلاب کی خوشبو ہے، عشق کا عین شین کاف ایش ہے شخص تو ہے. بہت خوب جناب. اور یہاں موجود ہیں جی بڑی اچھی جگہ پر جو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ کیفے کلک، بڑی ایک ایسی تخیلاتی دنیا کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو آئیڈیل جگہ ہے گورو کے لیے بھی اور امیشین لوگوں کے لیے بھی. یہاں پر کتابیں بھی موجود ہیں اور کتابوں سے یاد آتا ہے کہ لاہور کا ایک ٹی ہاؤس ہوا کرتا تھا اہل قلم اہل علم اور صافی برادری کے لیے اور قلم قبیلہ کے لوگوں کے لیے. کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ آج وہی یادیں آفاق صاحب نے تازی کر دی ہیں؟ دیکھیں جی آفاق صاحب خود بھی لکھتے ہیں، ڈیلی ایکسپریس میں کالم لکھتے رہے ہیں ماشاءاللہ، اور پاکستان کے ٹاپ کے فوٹوگرافر ہیں ماشاءاللہ اور ڈیزائنر ہیں ماشاءاللہ. تو ان کا جو ٹیسٹ ہے اور پھر ان کی تربیت اور وہاں انہوں نے لاہور میں دیکھا بھی ہے ادبی حلقوں کو بھی اور جو صافتی برادری ہے صافیوں کے ساتھ بھی ان کے مراسم ہیں. تو وہ ان ساری چیزوں کو انہوں نے ادھر لانے کی کوشش کی ہے اور کافی حد تک وہ اس میں کامیاب نظر آتے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے اور سسپینس جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے اپنے ناظرین کو. انشاءاللہ اگلے 2 دنوں میں ان کا انٹرویو کر کے ہم بات چیت کریں گے اور سفر عزیز پر خوبصورت سی بات ہوگی. اور گورو کے ٹھنڈے دیس میں، گورو کے اس ٹھنڈے دیس میں جس طرح جذبات کی گرمی، وطن کی جذبات کی گرمی، اہل علم اہل قلم سے جذبات کی جو محبت کی ان کے اندر گرمی آج بھی موجود ہے. انشاءاللہ وہ لوگوں کو ہم دکھائیں گے. بالکل جناب بالکل. اور محمد وسیم صاحب موجود ہیں جی. کہتے ہیں جی ماشاءاللہ سو نائس. تھینک یو جناب. اور تھینک یو ویری مچ جی. محمد ظروف راجہ صاحب کہتے ہیں جی سلام سر جی. بہت شکریہ جناب راجہ صاحب، اللہ خوش رکھے. ظروف راجہ صاحب کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ضمیر کے قیدی ہیں،
یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے ضمیر کے ساتھ ایک اصولوں کا سمجھوتا نہ کرنے کی ایک جنگ سے گزر رہے ہیں، جو ایک ایسے عمل سے گزر رہے ہیں جس سے یہ کہتے ہیں کہ یہ معاشرے میں عملاً صحیح معنوں میں ایک چینج لانا چاہتے ہیں اور تبدیلی کے سفر کے راہی ہیں، تبدیلی کی گاڑی پر یہ سوار ہے، لیکن تبدیلی کی گاڑی کے اوپر چڑھتے ہوئے بھی یہ اب بھی حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، تبدیلی کی گاڑی کے اندر رہتے ہوئے بھی جہاں یہ خامی دیکھتے ہیں اپنے گروپ کے اندر بھی یہ سچی بات بول دیتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ اب بھی ایسے لوگوں کو؟ دیکھیں جی کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق اور سچ بات کو اپنا جو ہے نا منشور بناتے ہیں اور اسی پہ عمل کرتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مفاد کے لیے سچ گاڑ لیتے ہیں، اپنی طرف سے جھوٹ کو سچ کا لبادہ پہناتے ہیں۔ تو جو پہلی قسم ہے کہ جو سچ کے لیے لڑتے ہیں تو اس کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم اور جابر حکمران کے آگے کلمہ حق کہنا جہاد اکبر ہے۔ بے شک، یعنی کہ یہ سب سے بڑا جہاد ہے کہ آپ حق اور سچ بات کہیں۔ تو جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے سرداروں نے ہر چیز پیش کر دی کہ آپ کو ہمارے پہ سرداری چاہیے، آپ کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، مال و دولت چاہیے، جو چاہیے آپ بولیں، لیکن یہ جو آپ ہمارے بتوں کو یا ہمارے رسم و رواج پہ تنقید کرتے ہیں تو نہ کریں۔ تو آپ نے کہا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، تب بھی میں کلمہ حق کہنے سے نہیں باز آؤں گا۔ بے شک، تو یہ پیغام مصطفیٰ ہے، پیغام مصطفیٰ ہے کہ آپ نے اپنے ضمیر کے مطابق بات سچ اور حق کرنی ہے، کسی کو اچھی لگتی ہے یا کسی کو بری لگتی ہے، یہ اس پہ ہے کہ وہ کس اینگل سے دیکھتا ہے۔ بے شک، سچ وہ نہیں ہے کہ میں نے کہا تو وہ میں نے اپنی سمجھ، سوچ اور فکر کے مطابق اگر سچی بات کی ہے تو ہو سکتا ہے میرے سے زیادہ علم والا بندہ اس کا انالیسس، اس کی سوچ مختلف ہو، بے شک، تو وہ اس کا میرے سچ سے تھوڑا مختلف بھی اس کی اپروچ ہو سکتی ہے، لیکن ہم دونوں اگر ہم نے اپنے ذاتی مفاد اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں مختلف بات بھی کیا تو دونوں سچ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور جنگید صاحب، سچ بولنا ایک آزمائش بھی ہے، قیمتیں بھی ادا کرنی پڑتی ہیں اور بڑی بعض اوقات زیادہ قیمت ہوتی ہے، اور سچ بولنے والا کسی محفل میں بیٹھا ہو تو بعض اوقات کہہ بھی دیا جاتا ہے یار یہ مصیبت کتوں آ گئی ہے۔ اس پہ میرا ایک شعر ہے کہ سچ کہنا اور منہ پہ کہنا جہانگیر اتنا آسان نہیں، سچ کہنا اور منہ پہ کہنا جہانگیر اتنا آسان نہیں، اسی لیے ہم مجرم ٹھہرے، اسی لیے برباد ہوئے، ہائے ہائے، اسی لیے ہم مجرم ٹھہرے، اسی لیے برباد ہوئے۔ بہت اچھے۔ تو سچ کہنا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت ہی مشکل عمل ہے، اور سچ کی مختلف شکلیں ضرور ہو سکتی ہیں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ میرے سے بالکل مختلف بات کر رہے ہوں تو وہ بھی سچ ہو، جو میں کہہ رہا ہوں میں اپنے نقطہ نظر سے جو میری سمجھ بوجھ اور علم ہے اس کے مطابق بات کر رہے ہیں، آپ اپنی، لیکن یہ ہے کہ بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ اس سے کوئی زیادتی فائدہ مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے۔ تو میں نے ایک دن آپ سے پہلے بھی وہ ذکر کیا تھا کہ غنی خان کا ایک پشتو شعر ہے جس کا ترجمہ یہ تھا کہ بیوقوف کوئی نہیں ہوتا، بیوقوف کوئی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ جو ہے نا قوم کے لیے سچ بولتے ہیں اور ان کے ذاتی طور پہ نقصان پہنچتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا بیوقوف ہے یار، اس نے یہ کیا ضرورت تھی کرنے کی۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے مفاد کے لیے جھوٹ کو سچ کر کے وہ اپنا مفاد لے، لوگ کہتے ہیں بڑا سیانا سی جناب، بہت سمجھدار تھی، دیکھو کیسے اس نے مسئلہ نکال دیا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو سمجھداری ذات کے لیے ہے تو اس جھوٹ کو بھی وہ سچ بنا لیتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے قوم، ملک اور دوسرے انسانوں کے لیے ان کے مفاد کے پس پش ڈال کر اپنے فائدے کے لیے کہیں جھوٹ کو تو نہیں سچ کا لبادہ پہنا دی۔ بالکل ٹھیک ہے محمد ظروف راجہ صاحب کا شکریہ کا میسج آیا ہے۔ بہت شکریہ جناب ظروف صاحب، اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کو بھی سلامت رکھے جی، اور اللہ آپ پہ اپنی رحمت نازل کرے۔
اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت اور خوش رکھے. بہت شکریہ ظروف راجہ, آپ نے یہ بات کہی ہے اور یہی ساتھ دے رہے ہیں اس وقت ہمارا اسی معاملے میں. بہت سارا آپ کے شعر کا بھی ساتھ دیا ہے. سہیل اقبال عوام صاحب نے سعودی عربیہ سے یہ سچ کے بارے میں جو قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں, جو کہتے ہیں میرا بے ساختہ پن ان کے لیے خطرہ ہے, میرا بے ساختہ پن ان کے لیے خطرہ ہے, ساختہ لوگ مجھے کیوں نہ مصیبت سمجھے. ایسے ہی ہے جناب, بالکل ایسے ہے. اور سہیل اقبال عوام صاحب بڑا اچھا ساتھ دے رہے ہیں بھرپور آپ کا اس وقت یہاں پر, آپ کو یہاں اپنے پروگرام میں رونق بخشتے ہوئے. اور ماشاءاللہ کتنے پروگرام ہمارے ہو چکے ہیں مختلف پارکوں کے اندر, مختلف جگہوں پر, آؤٹ ڈور بھی انڈور بھی. آج بھی کیفے کلک کی یہ مہربانی کی وجہ سے ہم یہاں آ سکے ہیں اور پروگرام کو کر سکے ہیں. اور سردی سے بھی ہم بچے, تیز ہواؤں سے بھی بچے, تیز ہوائیں بھی آنے والی ہیں اور رمضان شریف بھی آنے والا ہے. اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آگے جا کے بات ہوگی. پاکستان میں بھی بارشیں بہت زیادہ شروع ہیں اور آسمانی آفات مصائب کی صورت میں, مشکلات کی صورت میں, امتحان کی صورت میں کسان بھائیوں کے اوپر شروع ہے. زالہ بازی ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ بارشیں ہیں, اولے پڑ رہے ہیں, برف پڑ رہی ہے اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. رب قادر کریم ہے, مالک ہے, خالق ہے, پالن ہار ہے, سب کچھ ہے. وہ دینا بھی جانتا ہے, لینا بھی جانتا ہے, دینے کا حق بھی رکھتا ہے, لینے کا حق بھی رکھتا ہے. اس پر بھی انشاءاللہ آگے جا کے بات ہوگی. سہیل اقبال عوام صاحب یہاں شاعری کے حوالے سے چونکہ گفتگو ہو رہی ہے, اگلا شعر, اگلی غزل یا نظم آپ کی جو لکھی ہوگی وہ بھی درخواست کریں گے آپ سے. سہیل اقبال عوام صاحب یہاں موجود ہے, وہ بھی ایک شعر لے کر آئے ہیں طاہر محمود صاحب کی طرح. وہ کہتے ہیں کہ شاعری سچ میں محبت کا لہو مانگتی ہے. بالکل ایسے ہے. شاعری سچ میں محبت کا لہو مانگتی ہے, شعر کہنے ہیں تو پھر یار گوانا ہوگا. یہ اس سے میں ایگری نہیں کرتا. یہ تو مختلف سوچ ہے, ان کا اینگل ہے, درست بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہر بندہ ایک اپنے زاویے. تو یہاں اگر وہ لکھتے تھے آپ کہ سچ بول رہے ہیں تو یار گوانا ہوگا تو ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے. یہ تو ٹھیک ہے گفتگو کے حوالے سے. جی ماشاءاللہ یہ ملا جلا پروگرام ناظرین اکرام ہر دفعہ آپ دیکھتے ہیں اور ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں تاکہ بہت سارے دوستوں تک, بہت سارے چاہنے والوں تک, پاک وطن کے مہربان لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے. اور آج بھی انشاءاللہ اس ویڈیو کو ابھی آپ نے شیئر کیا ہوگا. جن دوستوں نے ابھی تک ویڈیو کو شیئر نہیں کیا, اپنے موبائل کے لیفٹ سائڈ پر نیچے دیکھیں نیلے رنگ کا ایک آپ کو شیئر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, تو وہ اس کو شیئر کر دیجئے تاکہ پیغام یہ محبتوں کا, وفاؤں کا, چاہتوں کا, پند و نسا کا, دوستوں کا جاری رہے, دور تک پہنچے. طاہر محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کہتے ہیں السلام علیکم سر, کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک ہے جناب, اللہ آپ کو خوش رکھے طاہر صاحب. اور سہیل اقبال صاحب کا شعر بڑا اچھا ہے جی, جس سے ہم نے پڑھا اور آپ لوگوں نے سنا. اور سردار صفدر محمود صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. سلام سر جی, کیا حال ہے؟ میں سعودی عربیہ یعنی فرام تبوک سے. جو لوگ پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں, یار اپنے دوستوں سے دور, ماں باپ سے دور, پردیس میں ہیں, بزبان شاعر ان کی درد کی عکاسی اگر آپ کرنا چاہیں, اگر ہم آپ سے درخواست کریں تو وہ کیا ہوگا؟ ان کو ایک غزل سنا دیتے ہیں تاکہ تھوڑے سے یہ چیئر اپ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ سرک دے رخے زیبا سے نقاب ذرا سا, سرک دے رخے زیبا سے نقاب ذرا سا, ہونے دے دل کے شجر کو شاداب ذرا سا. سرک دے رخے زیبا سے نقاب ذرا سا, ہونے دے دل کے شجر کو شاداب ذرا سا. باغباں سوچ لے آشیاں جلانے سے پہلے, باغباں سوچ لے آشیاں جلانے سے پہلے, شامل ہے تعمیر چمن میں میرا بھی خوناب ذرا سا. باغباں سوچ لے آشیاں جلانے سے پہلے, شامل ہے تعمیر چمن میں میرا بھی خوناب ذرا سا. اور آدمیت سے جاؤں گا اگر غلطی نہ نکلی نامہ اعمال سے. جی آدمیت سے جاؤں گا اگر غلطی نہ نکلی نامہ اعمال سے, واز جی ہونے دے مجھ کو خراب ذرا سا. آدمیت سے جاؤں گا اگر غلطی نہ نکلی نامہ اعمال سے, واز جی ہونے دے مجھ کو خراب ذرا سا. اور یہ لازم ہے کہ ہم دونوں کے بیچ رہے فاصلہ,
واہ واہ واہ، یہ لازم ہے کہ ہم دونوں کے بیچ رہے فاصلہ، خدا نے بھی تو رکھا ہے خود کو پس عجاب ذرا. کیا بات ہے، یہ لازم ہے کہ ہم دونوں کے بیچ رہے فاصلہ، خدا نے بھی تو رکھا ہے خود کو پس عجاب ذرا سا، سرک دے رخ زیبا سے نقاب ذرا سا، اونے دے دل کے شجر کو شاداب ذرا سا. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت خوب. اور سہیل اقبال اعوان صاحب خوش ہیں آج، طبیعت ان کی لگ رہی ہے، کیونکہ انہیں بھی ایک ذوق کے مطابق، ان کے معیار، ان کی سوچ کے مطابق کا ماشاءاللہ مول ملا ہوا، اور شاعری بھی اسی ترتیب سے وہ سن رہے ہیں، اسی ترتیب سے وہ بھیج بھی رہے ہیں، ان کے شعر بھی آ رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ ان کا یہ شعر آپ اپنی زبان میں اگر پڑھیں تو. مجھے کلاسز کی ضرورت ہوگی، کیونکہ رخصتے یار کا منظر بھی کیا منظر تھا یارو، رخصتے یار کا منظر بھی کیا منظر تھا یارو، ہم نے خود کو خود سے بچھڑتے دیکھا. سہیل صاحب سے ایک التماس ہے کہ وہ شاعر کا نام ساتھ لکھ دیا کریں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ایک طرح سے جس بندے کی یہ کاوش ہے اس کو ایک خراج تحسین مل جاتا ہے. تو یہ اگر نہیں معلوم تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر پتہ ہو تو نیچے نام لکھتے ہیں تو اس سے بہت جو ہے نا آپ کیا کہتے ہیں، اس سے مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. طاہر محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، کہتے ہیں مخلص ہے تو مختصر ہی، مطلبی ہوتے تو ہجوم ملتا. یعنی مفہوم یہ آ گیا ان کا کہ مخلص ہیں تو اکیلے میں ہیں، تنہائی کا شکار ہیں، اگر ہم مطلبی ہوتے تو ہجوم ملتا. کچھ اس طرح کا بہرحال ان کی سوچ ہے، میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. خورشید شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انجمن تاجراں کلر سیدہ مغل بازار اور مسلم لیگ تحصیل کلر سیدہ کے صدر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ جناب. اور رخصت یار کا منظر بھی کیا منظر تھا یارو، ہم نے خود کو خود سے بچھڑتے دکھا. سہیل اقبال صاحب ہیں جی، اور ماشاءاللہ انتخاب ہے ان کا بڑا خوبصورت انتخاب. انہیں آپ کو بھی اگر کوئی شعر اپنا لکھا ہوا ہے یا کسی کا اچھا لگتا ہے تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، شاعر کا نام ساتھ اگر مینشن کر دیں تو اور زیادہ اچھا ہوگا. اور بہت ہی اچھا ہوگا یہ کہ پردیس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیس کی مٹی کی خوشبو کو وہ جس طرح محسوس کرتے ہیں، دیس کے لیے وہ سب سے پہلے اپنے خاندان کے لیے تنہائی دیکھتے ہیں، جدائی دیکھتے ہیں، وطن چھوڑتے ہیں، گلی محلہ، اپنا شہر چوبارہ چھوڑتے ہیں، اپنے احباب کو چھوڑتے ہیں، سب سے بڑی وہ اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑتے ہیں جو اس کے سہاروں کی ضرورت ہے، جن کی دعاؤں ان کے روزانہ جو ملتی تھی، روزانہ دیدار ہوتا تھا. بوڑھے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، بہن مائیوں کے ساتھ مذاقیں بھی چلتی ہیں، گھر میں چھوٹی چھوٹی ضد بھی چلتی ہے، لڑائی بھی چھوٹی چلتی ہے، لیکن اس لڑائی میں بھی پیار ہوتا ہے. اب وہی لوگ دور پردیس میں جب بیٹھے ہوئے تو کپڑے دو ماں، کپڑے استری ہوئے کہ نہیں ہوئے، یہ بات اب وہ کسی کو نہیں کہہ سکتے. اب اپنے کپڑے پردیس میں خود دھوتے ہیں، بستر کمبل خود اس کو سیٹ کرتے ہیں، باتھ روم کو، کچن کو، غسل خانے کو، سارے کو خود کرنا پڑتا ہے. بازار سے سامان لانا اور اس کو پکانا بھی خود ہی پڑتا ہے. پردیس کی زندگی آپ نے بھی کاٹی ہے، کیسی ہوتی ہے یہ پردیس کی زندگی. اور وہ اس بات کو وہ لوگ سن رہے ہیں جو آج پردیس میں موجود ہیں اور پاک وطن پر آپ کے ساتھی ہیں. دیکھیں جی، یہ مشکلات تو آتی ہیں، مشکلات کا تو سامنا کرنا چاہیے، لیکن ایک چیز جو میں نے تجربے سے، جی میں کسی کو وہ ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ تجربے سے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ میں نے مڈل ایسٹ میں بھی کام کیا ہے، یورپ میں بھی کیا ہے، اور اپنا بزنس بھی کیا ہے. جتنی ہم محنت باہر آ کے کرتے ہیں جی، اتنی اگر ہم اپنے ملک میں کریں تو یقین جانے کہ ناکامی ہو ہی نہیں سکتی. پہلے یہ چیز ہے. ہمارے لوگوں میں ایک کریز آ گیا ہے، اس کے بہت ساری وجوہات ہیں، اس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن ان تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث پاک ہے کہ اللہ نے تجارت میں جو ہے نا وہ برکت رکھی ہے، اور سود یعنی کہ جو پیسہ ادھار دے کے اس پہ منافع کماتا ہے، سود کو میں جو ہے نا آپ کے لیے زحمت ہے، آپ کے لیے خرابی ہے.
اور آپ نے کہا کہ تجارت میں 99% آپ کا رزق رکھا گیا ہے. ہمیں یہ میرے دوستوں کو جن کو جاب نہیں ملتی یا جو نہیں ہے وہ اپنے 3 بار ایجنٹوں کو 2 بار بے شمار پیسے دیتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں. اچھا مشورہ. تو وہ اس سے تجارت کریں اور محنت کریں اور اپنی سوچ کو وسعت دیں. ضروری نہیں ہے کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا وہ کامیاب ہو گیا تو آپ مکھی پہ مکھی نہ بچائیں. مختلف سوچ سے کام کریں, نئی کوئی چیز دیکھیں اور اس کے فائدے اور نقصان, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فیزیبلٹی رپورٹ, کہ آپ اس میں یہاں پہ کتنے لوگ خریدنے والے ہیں, کتنا اس میں فائدہ ہو سکتا ہے, اس پہ غور و فکر کریں. جو جاننے والے لوگ ہیں ان سے مشورہ کریں اور تجارت کی طرف آئیں. بالکل. اور دنیا میں جتنی بھی انگلینڈ والوں کو, جو پرانا دور ہے 1 صدی پہلے کی بات ہے, فرانس والے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ دکانداروں کا ملک ہے. بالکل. ان کے لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی تاجر ہی تھے. بالکل. اور وہیں انڈیا میں گئے تھے, پھر انہوں نے انڈیا میں قبضہ کیا اور ساری دنیا کو انہوں نے اپنے زیر نگو کا لیا. تو یہ ضروری ہے کہ آپ تجارت کی طرف ہیں, اس طرف توجہ دیں. ٹھیک ہے. جو طالب علم ہے وہ تو تعلیم پہ توجہ دیں, نئے ہنر نئی چیزوں کو سیکھیں. بس یہی نہیں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, کمپیوٹر سائنس میں جانا ہے, یہ کرنا ہے. وہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو چھوٹے پیشے ہیں, ان کی طرف آئیں. دنیا میں کوئی چیز چھوٹی یا بڑی نہیں ہے, انسان کی سوچ چھوٹی اور بڑی ہوتی ہے. انسان کی سوچ چھوٹی اور بڑی ہوتی ہے. آدمی کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا, کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. آپ کام دل لگا کے کریں, یقین جانو ناکامی ہو ہی نہیں سکتی. بالکل ٹھیک. اور باہر آئیں گے تو پرابلم تو ہوں گے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کو گھر والی فیسلٹی پردیس میں ملے. بالکل. تو جو اللہ کے نبی نے آپ کو گائیڈ لائن دیا ہے کہ 99% لوگوں کا رزق جو ہے تجارت میں رکھا گیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ وہ خود بھی تاجر تھے. تو تجارت کی طرف آئیں. آپ کو ایک تاریخ کی مزے کی بات بتاتا چلوں کہ اندرا گاندھی کے دور میں اس نے ایک ہندوؤں پہ ڈیلیگیشن بھیجا. میں کسی وہ کمیونٹی کے خلاف بات نہیں کر رہا, ایک سوچ کے خلاف بات کر رہا ہوں. ہندو بہت اچھے لوگ ہیں, میرے بہت سارے دوست ہیں, میں کسی وہ اس مذہبی حوالے سے نہیں بات کر رہا. اس نے اسپین میں ایک وفد بھیجا انٹلیکچوئل کا, پروفیسرز کا, کہ آپ وہاں سے پتہ کریں کہ وہاں سے مسلمانوں کا مکمل خاتمہ آپ نے کیسے کیا اسپین سے. تو وہ انہوں نے جو فائنڈ آؤٹ کیا تو انہوں نے مسلمانوں پہ وہ جسے کہتے ہیں نا نوکریوں میں پابندیاں لگانا شروع کر دی. جاب کو چھوٹی سی جاب ہے وہ بھی مسلمانوں کو نہیں مل رہی. ہر جگہ پہ انہوں نے جو میجورٹی قوم ہے, ہندو قوم تھی, ان کو تو مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ تھا. تو انہوں نے کیا کیا, وہ تجارت کی طرف آ گئی. تجارت کی طرف آ گئے تو وہ اب یہ پھر یہ حالت ہو گئی تھی کہ بمبے کے بزنس یا دلی کے بزنس میں مسلمان سارے چھا گئے. بالکل. اور وہ ہندوؤں کو ملازمتیں دینے لگ گئے. تو آپ ملازمت لینے والے نہ بنے, دینے والے بنے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمیں بھی یہاں جاب کرتے ہوئے جب پرابلم آئی تو میں خود ذاتی طور پہ بزنس کی طرف گیا. بالکل. اور مجھے بہت ساری پرابلم آئی. یہ نہیں ہے کہ وہ ایزی نہیں تھا کام, لیکن آج ماشاءاللہ ہم 5 بندے وہاں, چھوٹا سا کام ہے لیکن 5 بندے کام کر رہے ہیں, 5 گھر اس پہ پڑ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ تجارت کی طرف آئیں. ٹھیک ہے. اور یہ کراس دا بورڈ یعنی تمام پاکستانیوں کے لیے میسج ہے کہ آپ جو ہے نا یہاں پہ یورپ میں آئیں گے یا مڈل ایسٹ میں آئیں گے یا امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں جائیں گے تو آپ کے لیے وہاں پہ کوئی سڑکوں پہ نہیں پڑے ہوئے درختوں کے اوپر نہیں لگے, سڑکوں پر نہیں ہوں گے, جو عموماً سمجھا جاتا ہے. تو وہ جس بندے نے بھی کوئی چیز بنائی ہے یا کیا ہے تو اس کے پیچھے ایک لمبی محنت اور اس کے ایک لمبی داستان ہوتی ہے.
خورشید شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ کی بات بڑی خوبصورت ماشاءاللہ جاری ہے, بڑی پرمغز اور مدلل ہے اور لوگوں کو فائدہ دینے والی, اور بہت سارے دوست بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں, ان کے پیغامات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ان کی محبتیں بھی ہمارے ساتھ شیئر ہو رہی ہیں. شیخ خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, کلر سیداں انجمن تاجراں مغل بازار کلر سیداں کے صدر بھی ہیں, کاروباری خاندان سے ہیں, مذہبی خاندان سے ہیں, تبلیغ کے حوالے سے ان کا خاندان بڑی خدمات سر انجام دے رہا ہے, 3 نسلوں سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. میں ان سے بائی نیم تو واقف ہوں, میری شاید ملاقات بھی ہوئی ہو تو, لیکن اس طرح میں زیادہ نہیں جانتا, لیکن کیونکہ میری اس فیملی سے تھوڑی بہت دور سے رشتہ داری بھی ہے, لیکن مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کہ خورشید صاحب کو شاید میں ملا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور پاک وطن ٹی وی کے ایڈیٹر ہیں شابی جٹ صاحب, پہلے یو اے ای میں رہے ہیں, ابھی ان دنوں آج کل سینسا کوٹلی, آزاد کشمیر, سیالہ, اسلام آباد کی فضاؤں میں موجود ہیں, وہاں کے مزے لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی جہانگیر اشرف صاحب کو دیکھ کر میرا دل بڑا خوش ہوا ہے, میں ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام جناب شابی صاحب. ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, تو ہم بھی انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو ملاقات ہوگی. دلشاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کرال چوک کے علاقے سے, اسلام آباد کے علاقے سے. کرال چوک اس لیے بھی زیادہ مشہور ہے, 3 وجوہات کے تحت بڑا مشہور ہے. وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اکثر جب ہم اسلام آباد ایئرپورٹ اترتے تھے تو باہر نکلتے تھے وہ ایکسپریس ہائی وے پر, تو وہ کرال چوک کی پولیس والے سے رابطہ ہوتا تھا, گڈی روکو بھائی, کاغذ دکھاؤ. تو اکثر ڈرائیور جو ہوتے تھے ہمارے, جو سمجھدار ڈرائیور, ہمیں لینے کے لیے, اوورسیز پاکستانیوں کو لینے کے لیے سواری چاڑے سے جڑے ایئرپورٹ تو آئے ہوتے تھے, وہ کتاب ایک رکھتے تھے جو ٹوکن بک ان کی ہوتی تھی, رجسٹریشن, بیچ میں وہ 200 روپیہ 300 روپیہ رکھتے تھے, تو کہتے تھے یہ لو جی یہ کاغذ. ہاں جی, تو وہ کاغذ تو مانتے ہیں. تو ہم اکثر کہا کرتے تھے یہ کاغذ مانگ رہا ہے, بیچ میں پیسے کیوں رکھ رہے ہو, تو کہتا ہے یار اسے انہی کاغذوں کی ضرورت ہے. بے شک ہوا ہے, یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے, مگر بقول پروین شاکر بات تو سچ ہے مگر بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. ساتھ ہی جی یہ جو کرال چوک ہے ایک اور وجہ سے بھی ماضی میں بڑا مشہور رہا ہے, اب بھی بڑا مشہور ہے. جب ہم اس سے کرال چوک میں ایئرپورٹ کی طرف سے پہنچتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پر مڑتے ہیں تو اسلام آباد کی طرف رخ ہو جاتا ہے, رائٹ سائڈ پر مڑتے ہیں تروات, گجر خان, میرپور, ڈڈیال, کلر سیداں, کوٹا کی طرف رخ ہو جاتا ہے. لیکن لیفٹ سائڈ والا جو کارنر ہے وہ ہے ایک بہت بڑی سٹیٹ ہے جس کو کھوکھر سٹیٹ بھی کہا جاتا ہے, اور وہ ڈیرہ تھا تاجی کھوکھر کا, جو اسلام آباد کے اس مقام کا ایک خاص شہرت یافتہ کریکٹر ہے جو اب بھی موجود ہے. تو یار بہت سارے موجود ہیں جی, دوست احباب موجود ہیں, بڑی پیار سے ہمارا انتظار کر رہے ہیں. ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا بھی خیال رکھنا, ہمارا آپ کا دل بھی ہے اور ہمارا دل بھی ہے, کیونکہ آپ ہوں گے تو ہماری محفل ہوگی, آپ نہیں ہوں گے تو ہم اکیلے میں باتیں کر کر کے پھر تھک جائیں گے. کہتے ہیں جی سہیل اقبال عوان صاحب آپ کے پیار کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ادا مطلب نگاہ مطلب, ادا مطلب نگاہ مطلب, زباں مطلب بیاں مطلب, بتا سائیں کہاں جاؤں جہاں جاؤں وہاں مطلب. یہ تو ہے نا جی, دنیا چلتی اس سے ہے. اور دیکھیں جی کہ یہ جو ہوتا ہے نا اپنیت کا احساس, یہ بھی ایک مطلب سے ہے. بالکل ایسا نہیں ہے, دنیا میں کوئی چیز بھی مطلب کے بغیر نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کائنات کو بغیر مقصد کے, بغیر مطلب کے پیدا نہیں کیا. تو جب وہ خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ میں بغیر مقصد کے, بغیر مطلب کے پیدا نہیں کیا, تو کہتا ہے میں نے اس لیے تمہیں پیدا کیا کہ تم میری عبادت کرو. تو مطلب تو ہے, لیکن یہ بات ہے کہ ہم کسی کا جو اصول دیے گئے ہیں ان کا حق تلفی تو نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ حق تلفی نہیں کر رہے ہوں گے نا تو آپ کی بھی کوئی حق تلفی نہیں کرے. بالکل پہلی والی بات ہے کہ خود کو دیکھنا ہے. بے شک. دوسرے کو الزام جب ہم دیتے ہیں نا تو ایک انگلی ادھر جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ 4 اپنی طرف ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ میں تو کہہ سکتا ہوں کہ معاشرہ بڑا مطلب پرست ہے. بالکل. لیکن میں خود کیا ہوں یہ دیکھنے والی بات ہے. بے شک. کیا میں نہیں مطلب پرست؟ بے شک. مطلب
کے بغیر تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ہے, لیکن اس میں جو حدود اور قیود رکھی گئی ہیں کہ یہاں تک آپ کے لیے جائز ہے, یہاں اسی لیے انبیاء کرام آئے ہیں, انہوں نے باؤنڈری لگا دی ہے. بالکل جہاں جہاں باؤنڈری لگائی ہے اس کو کراس نہ کریں. اس سے پہلے جہاں تک مطلب ہے تو مطلب پرستی بری نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی. جس بندے کو سودا چاہیے وہ دکان پہ جاتا ہے, وہ مطلب کے لیے جاتا ہے. بالکل. دکاندار اس لیے سودا اس کو دیتا ہے کہ اس کو اس سے منافع ملتا ہے. بے شک. تو مطلب تو دونوں کے ہیں, دونوں کے. بالکل. تو مطلب سے ہی دنیا چلتی ہے. بالکل. محسن نقوی کا بڑا خوبصورت شعر لے کر آئے ہیں سہیل اقبال اوان صاحب سعودی عربیہ سے. کہتے ہیں موسم زرد میں ایک دل کو بچاؤں کیسے, موسم زرد میں ایک دل کو بچاؤں کیسے, ایسی رت میں تو گھنے پیڑ بھی جڑ جاتے ہیں. ناظرین اکرام, پروگرام کا اختتام کی طرف جا رہا ہے. تھوڑی سی گھڑیاں ہمارے پاس قیمتی موجود ہیں. جہانگیر اشرف صاحب بڑے قابل, زیرک, بڑے علم والے, تعلیم والے اور ماشاءاللہ ہمارے پاس تجربے والے, عملی زندگی کا تجربہ ان کے پاس بھی موجود ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم ان سے انشاءاللہ یہ لیتے رہیں گے, ان کے سوچ کو اپنے سینے میں اور آپ تک پہنچاتے رہیں گے لائیو ویڈیو کے ذریعے سے. جسے شیئر کر چکے ہیں آپ تو ٹھیک, اگر شیئر کرنا باقی ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچتا رہے. اور جن لوگوں کو ایک بھی بندے کو فائدہ پہنچتا ہے آج کی گفتگو سے, جو ابھی آخر میں بھی آنے والی ہے, بڑی خوبصورت رمضان المبارک کے حوالے سے, اسراف کے حوالے سے, دوسروں کی تکلیف کو مد نظر رکھنے کے حوالے سے, پروگرام کے آخری چند منٹوں میں جہاں ہم موجود ہیں اس وقت کیفے کلک کے اندر, جس کے روئے رواں ہیں آفاق صاحب, جن سے انشاءاللہ اگلے 2-3 دنوں میں ملاقات کریں گے. اور اگلا پروگرام رمضان المبارک پہ آ رہا ہے جو ہمارا ویکلی پروگرام ہوتا ہے. تو جہانگیر اشرف صاحب نے سے کل بھی بات ہو رہی تھی, تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں وقت دے سکے. رمضان المبارک کے دوران ہم کوشش کریں گے, ریکویسٹ کریں گے, کسی طریقے سے گھیر گھار کے انہیں لے آئیں گے انشاءاللہ, آپ کا پیار کا واسطہ ڈال کے, تو اور انشاءاللہ آئیں گے. لیکن پروگرام ہو سکتا ہے کہ رمضان کے ہر ویک کو نہ ہو, کبھی کبھار ہو. جب بھی ہوا تو ہم ان کے شکر گزار ہوں گے. اور ویڈیو کو شیئر کریں تمام احباب, یہ بہت شکریہ کہ ساتھ یہ بات کہتے چلے آپ کو, اور آپ کی محبتوں کے ہم دل سے مشکور اور ممنون ہیں. ان سارے دوستوں کے, ان پیارے دوستوں کے جنہوں نے اس کو پن کیا ہے, اور پن ہٹا دیں, پیغام آپ کا پہنچ گیا, اس کو پن میسج کو ہٹا دیا جائے شبی جاٹ صاحب, اور تاکہ باقی میسیجز جو ہے پڑھے جا سکے, کیونکہ باقی میسج پڑھنے میں اب تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے. لیکن بہت سارے دوست جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, گلزرین پاشا صاحب کی صورت میں, ان کا بھی ایک بڑا اچھا شعر آیا ہے, اور ساتھ ہی سہیل اقبال صاحب کا ایک شعر بڑا اور پیارا آیا ہے. ساڈا بس کی تکیا عادت ہے, ساڈا غلط کردار نہ سمجھی, تیرے نال ساڈی سنگت حقیقی ہے, تیرے نال ساڈی حقیقی ہے, سانو وقت گزارن نہ سمجھی, وقت گزار نہ سمجھی. بہت شکریہ شبی جٹ صاحب آپ کا, بڑی مہربانی جناب, آپ نے وہ پن ہٹایا. شیخ خورشید صاحب موجود ہیں, کہتے ہیں جی بہت شکریہ سر آپ کی محبت کا. اور شیخ خورشید صاحب کی ایک ویڈیو جہانگیر اشرف صاحب میں آپ کو دکھاؤں گا, پاک وطن پیج پر ہم اپلوڈ کریں گے آج رات کو, کیونکہ انہوں نے پیار کیا ہے مخلوق کے ساتھ, انہوں نے پیار کیا ہے فطرت کے ساتھ. اور ان کے گھر کے گارڈن کے کچھ چند دن پہلے مجھے تصویریں موصول ہوئی ہیں جو پاک وطن پر ہم نے لگائی ہیں, اور وہ تصویریں انتہائی قابل ذکر, قابل تعریف تھی کہ وہاں پر فطرت بول رہی تھی, پودوں سے, پتوں سے اور رنگوں سے, جس طرح انہوں نے پیار کیا ہے. پھر میں نے ان سے فون پر بھی بات ہوئی اور ریکویسٹ کی کہ ویڈیو بنا کے بھیجیں, اور ویڈیو میں موصول ہو چکی ہے. اور وہ ویڈیو خالی میں سلیم شہزاد نہیں دیکھوں گا, بلکہ پاک وطن ٹی وی فیس بک پیج پر آپ سارے دوست احباب بھی دیکھ سکیں گے. فطرت سے جو لوگ پیار کرتے ہیں, رنگوں سے جو پیار کرتے ہیں, سبزہ سے, پھل سے, پھول سے, درخت سے, پتے سے, پودے سے جو لوگ پیار کرتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کے جذبات کیا ہیں؟ لیکن جی کہ انسان اگر درختوں سے, پودوں سے, پانی سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو خوبصورت نہیں بنائے گا تو زندگی میں خوبصورتی رہتی ہی نہیں. ٹھیک. انہی چیزوں سے آپ کی زندگی میں رنگ آتے ہیں. ٹھیک. اور یہ آپ کی زندگی کے لیے جیسے ایک کسی پروگرام میں یہ آپ کو آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے. بے شک. اور یہ آپ کی آنکھوں کو کیا اسے کہتے ہیں کہ ایک خوبصورتی کا آپ کے اندر ویژولائز آپ کرتے ہیں. تو اسی کو دیکھ کے, پھولوں کو دیکھ کے, چاند کو, جھرنوں کو, جھیلوں کو دیکھ کے شاعری کرتے ہیں. بالکل. تو
یہ جو ہے نا فطرت کے ساتھ محبت ہونا یہ انسان کی فطرت بھی ہے اور اس کی طرف سب کو توجہ بھی دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی. سہیل اقبال اوان صاحب کا ایک شعر آیا ہے شیخ خورشید صاحب کے اس گارڈن کو سجانے پر اور آپ کے جذبات کے بدلے میں. کہتے ہیں نیند اس سوچ سے ٹوٹی اکثر. سہیل اقبال اوان ریاض سعودی عربیہ سے. کہتے ہیں نیند اس سوچ سے ٹوٹی اکثر کس طرح کٹتی ہیں راتیں اس کی. پروین شاکر صاحب پروین شاکر شعر ہے پاکستان کی مایا ناز ماشاءاللہ. شاعرہ تھی اور ماشاءاللہ ان کا کتابوں کی خوشبو, ان کی کتاب کا نام بھی خوشبو تھا, ٹھیک. تو ان کی خوشبو ہم آج تک محسوس کرتے ہیں. شیخ خورشید صاحب کا کہنا ہے کہ سگنل نہیں آ رہے. جن اور دوستوں کو بھی سگنلز کے ویک ہونے کی پرابلم پیش آ رہی ہے, لوکل آپ کے یہاں کوئی انٹرنیٹ کا معاملہ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہاں پر سگنل یو کے میں تو ٹھیک ہیں, لیکن ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ہمارا ٹیکنیکل سٹاف جو بیک سکرین کیمرے کے پیچھے پوری دنیا میں اس وقت جہاں جہاں سے ہمیں فالو کر رہے ہیں, ہمارے ٹیکنیکل سٹاف جو ہے شبی جاٹ صاحب کی صورت میں انشاءاللہ اس کو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اگر ان کے بس میں ہوا تو. لیکن ہمارے بس میں یہ پروگرام تھا جو پیش کر رہے ہیں اور بہت تھوڑا ٹائم ہمارے پاس رہ گیا. ہمارے بس میں کوشش کریں گے کہ ہم اس کو اپنے وقت کے اندر سمیٹ لیں جو کہ تھوڑا سا آگے نکلتا جا رہا ہے. کل کرکٹ میچ پاک وطن ٹی وی پر لائیو دکھایا جائے گا گلبرگ گرین اسلام آباد سے. یہ بالکل جی یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ کل شبی جٹ صاحب اسلام آباد سے کرکٹ میچ لائیو دکھائیں گے پاک وطن ٹی وی پر. گلبرگ گرین اسلام آباد کا یہ میچ ہوگا اور اسلام آباد کا لوکل یہ میچ ہوگا. جو لوکل ٹیلنٹ ادھر سے ہی نکلتے ہیں پھر صوبے کی سطح پر لوگ پہنچتے ہیں, پھر نیشنل انٹرنیشنل لوگ چلے جاتے ہیں. جیسے ہمارا باکسر عامر خان ہے, لوکل تھا, ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کو یو کے کا باکسنگ چیمپئن بھی بنا دیا ہے اور ورلڈ چیمپئن بھی بنا دیا ہے. ماشاءاللہ جی یہ اعلان تھا. اور سہیل اقبال صاحب بہت شکریہ اس بات کا, تھینک یو ویری مچ. شیخ خورشید صاحب کا. گلزرین پاشا صاحب کی طرف چلتے ہیں. شیخ عبداللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کوہوٹا سے ہیں اور پاک وطن ٹیم کے نمائندہ خصوصی بھی ہیں. کہتے ہیں بہت شکریہ, پروگرام زبردست ہے جناب. بہت شکریہ جناب عبداللہ صاحب, اللہ آپ کو خوش رکھے. اور اس کے علاوہ جناب ہمارے ساتھ دینے والے سارے لوگ, پیارے لوگ موجود ہیں. چلتی پھرتی یہ رواں دواں زندگی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. چلتی گائے بگائے بیچ میں ہم آپ کو بسیں بھی دکھا رہے ہیں, یہاں ٹریفک کی روانی بھی دکھا رہے ہیں, جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ جگہ بھی دکھا رہے ہیں تاکہ ماحول میں تھوڑی سی تبدیلی بھی آتی رہے اور آپ کو ہماری موجودگی کا بھی پتہ چلتا رہے کہ ہم کہاں پر ہیں. جہاں پر ہیں وہاں کا ایڈریس بھی آخر میں ہم دیں گے اور آپ کو بھی انشاءاللہ دعوت دیں گے کہ کیفے کلک ایک ایسا خوبصورت نام ہے جہاں پر جب آپ آئیں گے آپ کو پیار بھی ملے گا, خلوص بھی ملے گا, محبت بھی ملے گی اور ذائقہ بھی ملے گا. جو ذائقہ آپ کی ڈیمانڈ ہے, آپ کی جو ضرورت ہے, انشاءاللہ وہ ملے گا. آپ یہاں پر اگر برمنگھم کے اندر موجود ہیں, مڈ لینڈ کے اندر موجود ہیں, یو کے اندر اگر آپ موجود ہیں, ہم آپ کو دعوت دیں گے یہاں پر آپ آئیں, ہمارا ساتھ دیں یہاں پر. اور آفاق صاحب یہاں کے روائے ان سے بھی ملاقات آپ کی کروائیں گے اور انشاءاللہ اس جگہ پر آپ آ کے بڑے محظوظ ہوں گے جناب. اور سہیل اقبال اوان صاحب کا جی کہ ایک پرابلم آج کل سپریم کورٹ میں چل رہی ہے. کل آپ نے بھی یورپ میں یو کے میں ہونے کے باوجود جہانگیر اشرف صاحب محسوس کیا ہے کہ پچھلے ایک صاحب تھے چیف جسٹس, آپ انہیں کچھ اور لکھتے تھے, ہم نہیں کہیں گے ان کے, لیکن وہ انہوں نے کارڈوں کا ایک مسئلہ بنایا تھا. موبائل کے جو کارڈ تھے بیلنس والے اس کے اوپر کوئی ٹیکس کا کوئی ایشو تھا, دیگر معاملات بھی تھے. لیکن کل پرسوں چوتھ 3-4 دن پہلے نئی سپریم کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے وہ دوبارہ ٹیکسز بحال بھی کر دیے ہیں. سہیل اقبال اوان صاحب اوورسیز کمیونٹی کی طرف سے آپ کے منہ سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ موبائل کارڈ کے جو پورے پیسے ہیں وہ پورے کیے جائے, بیلنس پورا دیا جائے. اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں آپ, کیا ہے وہ ایشو؟ دیکھیں جی, پہلی بات جو ہے نا, جو میں ان کو لکھتا ہوں وہ انہوں نے خود اپنے لیے انتخاب کیا تھا. بابا رحمت, ٹھیک ہے, ہم نے نہیں کہا تھا. انہوں نے لاہور میں ہائی کورٹ میں وکلا سے خطاب کرتے ہوئے خود کو یہ نام دیا. اوکے, تو ہم نے نام نہیں دیا. ٹھیک ہے, تو ہم نے پھر اسی نام کو, کیونکہ وہ چیف جسٹس کم اور بابا رحمت زیادہ تھے. رائٹ, ابھی تک ان کے 3 جو ججمنٹ تھی جو انہوں نے دی ہیں ان کو ریورس کیا جا چکا ہے. ٹھیک ہے, جس سے آپ پاکستان کی عدلیہ میں سیاسی فیصلے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا زور آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کس قدر انوالو تھے. رائٹ, کہ جج صاحب 3 رکنی ثاقب نثار صاحب کی
سربراہی میں کہتا ہے جی کہ ٹیکس لگانا جو ہے نا یہ ظلم ہے اور یہ پورے پیسے دیے جائیں. ٹھیک ہے. اور جج کے لیے جج کوئی مسیحا نہیں ہوتا, جج مسیحا نہیں ہوتا. جج کا ہے کہ ملک کا جو قانون ہے اس میں جیسے جتنے اختیارات ہیں صرف انہی کے مطابق وہ فیصلہ دے سکتے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی میں بیٹھا ہوں, مجھے کوئی بندے پہ غریب ہے, وہ اس کو جو تنخواہ ہے, مطلب ہے فرض کیا ایک بندہ ہے اس کی 10,000 تنخواہ ہے, اب مجھے کوئی کہتا ہے تو میں اپنی پاکٹ سے تو شاید اس کی تھوڑی بہت ہیلپ کر دوں, لیکن جو اس کمپنی میں کام کرتا ہے اس کے رول ریگولیشن ہی سے اس کی تنخواہ بڑھے گی. بالکل. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کمپنی کے آپ اس کی 10 ہے تو آپ کہیں جی ساروں کی 20 کر دیں تو کمپنی ہی بیٹھ جائے. بالکل. تو اسی طرح یہ جج کا کام نہیں ہے ٹیکس لگانا, لیکن ثاقب نثار کے تمام فیصلے, زیادہ تر فیصلے جو ہے سیاسی تھے, کہ جو ایک وقتی طور پہ اس وقت کی حکومت کو نیچے گرانا, اور وہ ایک سیاسی ایجنڈا لے کے آیا تھے, جس کی وجہ سے تاریخ میں وہ ایک بدترین چیف جسٹس کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. آج اس شخص میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ پبلک میں جا سکے, کہ پبلک میں جائے تو اس کو پتہ چلے کہ لوگ اس کے بارے میں, اور اس نے ہمارے بڑے, ہم نے تو احتجاج بھی کیا تھا جب نقوی صاحب کو انہوں نے, سینئر صحافی تھے, اسی طرح وہ جو لاہور کے وہ ڈاکٹر صاحب تھے جو امریکہ سے آئے تھے, جگر کے پیوند کاری کا جنہوں نے اسپتال تھا, ان کا فیصلہ جو تھا بڑا انسلٹنگ اور اس طرح تھا, ہر روز وہ سو موٹو ایکشن لیتے تھے. تو یہ جو مجھے جو قانونی طور پہ نظر آتا ہے کہ کھوسا صاحب کا فیصلہ قانونی طور پہ درست نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, کہ ٹیکس لگانا یا نہ لگانا یہ حکومت کی صوابدید ہے, لیکن انہوں نے جو کیا ہے مجھے لگتا ہے قانونی طور پہ اس پہ زیادہ بات تو وہیں کر سکتے ہیں جو قانون کو جانتے ہیں. میں کوئی قانونی ایکسپرٹ نہیں, ٹھیک ہو گیا, لیکن جو ایک طالب علم کی حیثیت سے میری جو رائے ہے وہ یہ موجودہ بینچ کا فیصلہ درست ہے, لیکن جتنا خزانے کو نقصان پہنچا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. اس سے پہلے افتخار چودھری صاحب نے بھی سیاسی فیصلے کیے, جس کی وجہ سے ایک سٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن کا تھا, ایک وہ جو سونے کا اسٹیلین فارم کر رہی تھی اس کا فیصلہ تھا, سینڈک پروجیکٹ, بالکل ٹھیک. تو اس کے جو فیصلے اس سے ملک کو بہت نقصان ہوا ہے. اس کے بعد وہ جو راجہ پرویز صاحب کا تھا, وہ جو انہوں نے الیکٹرک کا شارٹ رینٹل پاور ترکی سا, اس پہ بھی ہمیں جرمانہ ہوا. تو ہم نے غلط سیاسی فیصلوں کی وجہ سے اس ملک کو اربوں کا نقصان ہوا ہے. سیاستدانوں سے زیادہ ججوں نے نقصان پہنچایا ہے, لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ سازشیں کرتے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے رجیم چینج کرتے ہیں, حکومتوں کو کراتے ہیں, اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین کی پاسداری ہو, ملک میں آئین کی پاسداری ہو, نہ کہ کسی شخص کی. بالکل ٹھیک. یعنی کہ وزیر اعظم بھی آئین کے تحت ہو, ٹھیک ہے, جج بھی ہونا بھی چاہیے, اور جنرل ہو, چیف آف آرمی اسٹاف ہو. تو یہ آئین کو جب تک آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے اور اس کی ٹرو اسپرٹ کے ساتھ آپ کے مسئلے کبھی حل نہیں ہوں گے. اور یہ جو کارڈ والا مسئلہ ہے کہ اب یہ اپیل صرف موجودہ حکومت سے ہی کی جا سکتی ہے کہ وہ عوام کی حالت کو دیکھیں اور ان کو اس میں جو وہ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. جواب بڑا تفصیل سے مفصل جواب یہاں پر آ چکا, اور ہم موجود ہیں یہاں پر اس وقت کیفے کلک میں آفاق صاحب کے پاس, اور جہانگیر اشرف صاحب آج کے ہمارے مہمان ہیں. کافی دیر سے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈھیر سارے پیار کرنے والے دوست احباب پوری دنیا سے موجود ہیں, جن میں ایک گلزرین پاشا صاحب بھی ہیں, بڑا خوبصورت سا شعر لے کر کافی دیر سے یہاں ہماری پیار کی محفل میں موجود ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں جی کہ محفل متراں دی. کہتے ہیں گلزرین پاشا صاحب, یہ اہل دل تو سارے ہی زمانے کے ستائے ہیں. وہی کاڈو والا معاملہ آ گیا سہیل اقبال اوان صاحب آپ کا, کہ یہ اہل دل تو سارے ہی زمانے کے ستائے ہیں, جفاکاروں نے ان سب پر بڑے ہی ظلم ڈھائے ہیں. اور پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں, وقت بہت قیمتی ہے اور تھوڑی سی گھڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں. جن دوست احباب نے ویڈیو کو ابھی تک شیئر نہیں کیا, پلیز شیئر کریں. اور سگنل کی پرابلمز کا بار بار آ رہا ہے شیخ خورشید صاحب کی طرف سے کلر سیدہ سے, اور چیک کریں لوکل انٹرنیٹ بھی, ہم بھی اپنے انٹرنیٹ کو چیک کر رہے ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے. لیکن سہیل اقبال صاحب نے اس سارے حل کو کچھ اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کی
کی ہے اپنے شعر کی مدد سے جہانگیر اشرف صاحب کہتے ہیں، نہ چھیڑ قصہ محبت بڑی لمبی کہانی ہے، نہ چھیڑ قصہ محبت بڑی لمبی کہانی ہے، میں زمانے سے نہیں آ رہا، میں زمانے سے نہیں آ رہا، بس کسی کی بات مانی ہے۔ کیا بات ہے جی۔ اور بہت شکریہ جہانگیر اشرف صاحب کا جو آج اس محفل کا حصہ رہے، اور آخر میں ہم ایک چھوٹا سا پیغام بھی لیتے ہیں، اور رمضان المبارک آ رہا ہے، قریب ہے، اس سے بہتر اور پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ اور ماشاءاللہ علم رکھتے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں، تدبر ہے ان کے پاس، فہم و فراست ہے، اور انشاءاللہ ایسا مشورہ دیں گے رمضان المبارک ہم کیسے گزاریں، ارد گرد کے لوگوں کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں، ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھتے گھر کی چاردیواری کے اندر جو موجود ہیں ان کا خیال کیسے رکھیں۔ اگر پکوڑے بن رہے ہیں، سموسے بن رہے ہیں، شام کو افطاری کا بندوبست ہو رہا ہے، کچھ ہیلپ کرائی جا سکتی ہے یا نہیں کرائی جا سکتی، اس کرائے جانے میں فائدہ کیا ہے اور ضروری کتنا ہے؟ اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ 7 سمندر پار تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم گیٹ ویل سون کا میسج دے رہے ہوتے ہیں، گڈ مارننگ کے میسج دے رہے ہوتے ہیں، گھر کے اندر 4 افراد ہیں تو 4 کی ڈیفرنٹ سوچ ہے، بعض اوقات چاروں ناراض ہوتے ہیں، لیکن 7 سمندر پار گڈ مارننگ کا میسج باقاعدگی سے جاتا ہے۔ اپنے قریب کا بھی خیال رکھنا کتنا ضروری ہے اور ہے یا نہیں۔ پھر اسی طرح وہ بات آ جاتی ہے کہ واٹس ایپ کے 4 گروپ تھے اور 250 کے حساب سے 1000 بندے فرینڈ لسٹ میں تھے، فیس بک پر 5000 فرینڈز تھے، اور ہزاروں لوگ جانتے تھے، ہزاروں لوگ فالورز تھے، لیکن ہوتا کیا تھا کہ بندہ اسپتال جہانگیر اشرف صاحب ہسپیٹل رہ کے آیا، 3 دن بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کے ساتھ صرف اس کی بیوی اور بچے تھے۔ رمضان المبارک کا پیغام کیا دیں گے؟ دیکھیں جی کہ جو روزہ ہے نا جی، یہ اس کا سب سے جو بنیادی میرے نزدیک مقصد ہے نا وہ ہے کہ آپ کو اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو دنیا دیکھتی ہے، اس میں لوگ کہیں جی بڑا نیک ہے جی، اچھا ہے جی۔ اسی طرح آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو کسی کو دے رہے ہیں، اگر سب سے چھپا کے دیں، جو لے رہا ہے وہ بھی آپ کا مشکور ہو سکتا ہے، اس کو آپ اوبلائج کر رہے ہیں یا خوش ہو سکتے ہیں۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ سوائے آپ کے اور یہ اللہ کے درمیان ہے کہ آپ نے روزہ رکھا، آپ نے اگر نہیں رکھا ہوا تو چھپ کے پانی پی لیا یا کھا لیا، کسی کو کیا پتہ، بالکل ہر وقت کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ اللہ کا جو قرب ہے نا، جیسے قرآن پاک میں کہا گیا کہ روزے آپ سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم شاید کہ تم متقی بن سکو۔ متقی کیا ہے؟ پرہیزگار کون ہے؟ پرہیزگار ہے جو پرہیز کرتا ہے گناہوں سے، اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کو نہیں توڑتا۔ بالکل۔ تو یہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ سے قرب کے لیے اس روزے رکھیں جی، یہ اس کا مین مقصد ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جب آپ کو بھوک اور پیاس ہے تو اس سے آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوتا تو پھر روزے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کہ جو لوگ آپ سے کم تر درجے میں ہیں، جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں، تو ان کا خیال خاص کر کے رکھیں۔ بالکل۔ اور جو جیسے سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیوی نے بھی یا آپ کی بہن ہے یا ماں ہے، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے، تو وہ اگر لگے ہیں اور آپ سو رہے ہیں تو ان کی مدد کریں، ان کو بھی تو روزہ لگا ہوا۔ بے شک۔ تو اگر آپ خیال نہیں رکھتے، اگر آپ اللہ کو آپ کی کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، بے شک، وہ تو بے نیاز ہے، بے شک، وہ صمد ہے، اس کو کسی کی کوئی چیز کی نہ آپ کی عبادت کی ضرورت ہے نہ کسی کی۔ لیکن جن کو ضرورت ہے، اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کے روزے کا کوئی مقصد نہیں، کہ آپ کے اندر احساس نہیں ہے دوسرے کا۔ بالکل۔ اس میں جو بنیادی چیز ہے کہ آپ کے اندر انسانیت کا پیدا ہونا، بے شک، کہ آپ کو انسان کے درد کا، خواہ وہ آپ کی ماں ہے، بیوی ہے، آپ کا بڑا بھائی ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہے، جو بھی آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، بالکل، یا جو بھی ہے، آپ کھا رہے ہیں لیکن آپ کو احساس نہیں ہے کہ میرے بھائی کے پاس کھانے کو نہیں ہے، میرے کزن کے پاس نہیں ہے، نہیں، بالکل، تو ان کی جتنی آپ کر سکتے ہیں مدد وہ کریں۔ یہی پیغام ہے اور یہی اس کی روح ہے روزے کی۔ بالکل ٹھیک۔ کہ پہلا چیز تو ہے کہ قرب الہی کو اس میں تلاش کریں، اللہ سے اپنا رابطہ کو، اس میں جو ہے نا آپ کے کنیکشن بڑے ہائی ہو جاتے ہیں، بالکل بالکل، لیکن اس رابطے کو پھر قائم رکھیں، بالکل، اور اس کی ذات سے ڈر کے جئیں ساری زندگی۔ جس طرح آپ نے پانی نہیں پیا کہ وہ دیکھ رہا ہے، بالکل، تو آپ اس خیال کو
بعد میں بھی برقرار رکھیں کہ گناہ کرتے ہوئے اس کی حد کو توڑتے ہوئے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے جی۔ گلزرین پاشا صاحب موجود ہیں یہاں پر، سہیل اقبال عوام صاحب موجود ہیں، ایس ایم عرفان طاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بڑا اچھا مشورہ تھا، بڑی اچھی یہ گفتگو تھی رمضان کے پیغام کے حوالے سے بھی، اوورآل پورے پروگرام میں بھی رہی ہے، اور ہمیشہ وقت سے آگے ہم چلے جاتے ہیں، جو طے شدہ وقت ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ بات چیت کرنی ہے، لیکن اتنی اچھی رہیں گے۔ پروگرام کو اختتام کی طرف لے جانے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اپنا خیال رکھیے گا، اور ان کا بھی جن کا خیال رکھا جانا انتہائی ضروری ہے۔ کیفے کلک کا ہم نے بولا تھا کہ ایڈریس آپ کو بتائیں گے، جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی آ سکتے ہیں۔ یہاں پر آفاق صاحب ہوتے ہیں، بڑے ادبی، علمی اور ٹیکنیکل بندے، اور ساز طبیعت کے بڑے سینسٹیو ان کے اندر بھی، اور ایڈریس ہے یہاں کا کیفے کلک چوک میں، یہ بڑی خوبصورت سی جگہ ہے، اور ایڈریس ہے 406 کنگ سٹینڈنگ روڈ اور B64 8LD برمنگھم۔ یہاں پر آپ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، اور فون نمبر ہے ان کا، یہاں پر آ سکتے ہیں، اپنی چھوٹی سی تقریب بھی منعقد کر سکتے ہیں، دوستوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں۔ وفا ملے گی یہاں پر، پیار ملے گا آپ کو یہاں پر، وطن کا رنگ ملے گا آپ کو یہاں پر، ذائقہ ملے گا اور لذت ملے گی، اور پاکستان کی یادیں ملیں گی۔ میں لیتا ہوں اپنے مہمان سمیت، جہانگیر اشرف صاحب سمیت آپ دوستوں سے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔